نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت نہیں کی تھی، اپنے ایمان سے بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے شاطم کو بھائی کہا کہ خود ڈبل شاطمیت کر دی ہے، انہوں لمحہ پاؤ کوڑے مارو جی، جی معذرت کریں جی، پبلکلی معذرت کریں، مجھے بھائی کیوں کہا آپ نے جی؟ ہاں بتائیں جی رحیل آپ صاحب۔ بتائیں نا عامر بھائی، آپ بتائیں نا مجھے، آپ نے نہیں کی تھی شاتمیت، نہیں اب پہلے سچ معذرت بتائیں، کریں، اپنے ایمان پہلے سے تو بتائیں۔ معذرت کریں، مجھے آپ نے کہنا عامر، یہ کہنا ہے بس، یا مجھے کہنا عامر شاطم۔ صاحب، ہاں عامر حق صاحب، عامر حق جس صاحب، طرح آپ آپ نے خاتمیت کرتے ہیں نا، عامر بھائی نے کوئی شاتمیت نہیں کی ہے، اچھا غلط کوئی نہیں، ان بیانی سے کی سارے ہے۔ جان رل کے آ جائیں، افضال نہیں وہ بھائی، چھوڑ دیں، سارے رل افضال کے، صاحب چھوڑ، اب وہ عمر صاحب کو ہینڈل سارے کریں۔ بھائی ان رل کو، کے آ جائیں، افضال سارے بھائی ان رل کو کے آ کرنے جائیں، دیں رل کے پہ یار، جاؤ، ایک سارے منٹ رل رحیل کے بھائی، پہ جاؤ، ایک منٹ رکیں رحیل بھائی، سارے افضال رل بھائی، کے پہ جاؤ۔ او بھائی ریلیکس ہو جائیں یار، افضال بھائی 786 بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اتنا قد کاٹ ہے کہ سارے لوگ بولیں، اس کی اتنی ہے جرت؟ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ ہاں لیکن آپ کی ریلیکس ہو جائیں، چائے کی شادی کرے گا چسکی تو لیں کوئی یار، دکھ ہوتا ہے۔ وہ چھوڑیں دکھ، ان کا دکھ ہونا ہے۔ میری بات سنیں، مرسڈیز کے پیچھے کتے بھاگتے ہیں، کیا وہ مرسڈیز میں بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، کیوں ٹینشن لیتے ہیں آپ؟ ہاں رحیل شروع ہو جائے یار، عامر عامر صاحب چل بتائیں نا مجھے، عامر صاحب بتائیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس کے بعد آپ لوگوں نے خود ہی ایک جوری بٹھائی، مطلب اپنے ہی بندے بٹھائے، اور ان کے سامنے آپ نے توبہ بھی کر لی، آپ کی توبہ بھی قبول ہو گئی، اور جو وہ آپ کا ملک ہے پاکستان، جو آپ کا ملک ہے، وہاں پر لوگ اگر کوئی شاتمیت کر دیتے ہیں یا کوئی غصاخی کر دیتے ہیں، ان کو آپ پھانسی لگا دیتے ہو، تو پھر وہ وہ وہاں کا جو قانون ہے، آپ کے ملک کا جو قانون ہے، تو وہ کیا صحیح ہے؟ پھر وہ ختم ہونا چاہیے نا۔ جب آپ نے تھینک یو۔ خود ہی بیٹھ کر عدالت لگائی، اپنے آپ کو خود ہی معاف کر دیا، اور کتنی بڑی شادمیت کی تھی آپ کو بھی پتا ہے عامر صاحب۔ ٹھیک ہے، پیارے بھائی آپ کی بات ہو گئی، جی جی آپ بولیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو سیریس لوں کہ نہ لوں، کیونکہ جو آپ کی زبان میں تھتھا پن ہے اور بوکھلاہٹ ہے، وہ مجھے اس پہ اعتراض کم، مسکراہٹ زیادہ آ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے میں پریپ کلاس کے اسٹوڈنٹ کی زپ میں نونو پھنس گئی ہے اور وہ چلاتا ہوا مجھ سے گلہ کر رہا ہے کہ اس کا حل کیا یہ کروں۔ دیکھیں عامر صاحب کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں یار، عامر صاحب دیکھیں نا آپ، میں نے آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی، میں پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں صرف بس۔ دیکھیں میں نے دیکھیں میری بات سنیں، یقین کریں آپ سے بات کرتے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آپ سے رستے میں اگر کبھی ملا اور آپ نے اسی انداز میں مجھ سے بات کی تو مجھے نہیں لگے گا میں آپ سے مناظرہ کروں، میرا دل کرے گا کہ میں آپ کو لالی پاپ دے دوں گیلا کر کے۔ عامر بھائی آپ کو یاد ہے آپ سے میں نے واٹس ایپ پہ بھی بات کی تھی، آپ کو یاد ہے کچھ؟ رحیل کچھ بھائی کہیں کہیں آپ، سیکرٹس ریویل نہ کریں، سیکرٹس ریویل نہ کریں، میری آپ سے نہیں، گزارش ہے ہاں راہیل صاحب جی۔ رحیل بھائی کہیں آپ نہیں کراچی کے تو نہیں ہیں؟ عامر بھائی سے میں عامر بھائی سے میری واٹس ایپ پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ کہیں آپ کراچی کے تو نہیں ہیں؟ نہیں میں کراچی کا نہیں ہوں، میں کہیں کہیں کا ہوں، میں بتا نہیں سکتا میں کہاں پر ہوں ابھی۔ نہیں کراچی کے ہیں اگر کراچی کے نہیں ہیں؟ نہیں اچھا وہاں چلیں کا نہیں ہوں۔ اچھا چلیں کہیں کے بھی ہوں کو مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ جاننا چاہتا تھا رحیل بھائی، آپ کو کہیں کلاس روم میں بلی تو نہیں کیا گیا جب آپ اس طرح بولتے ہیں تھتھوں کی طرح اور میسنوں کی طرح؟ کوئی مثلا کسی نے بلی کیا ہو، کسی نے ٹینشن کیا ہو تو بتائیے گا مجھے، آئی ایم اگینسٹ بلیز۔ نہیں عامر بھائی، جو میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اچھا کسی نے، میں میں سمجھ آپ کو گیا، ایڈریس میں کر رہا جواب ہوں دیتا نا۔ ہوں، کسی نے آپ کو اس انداز پہ چکنا یا چیسا کہا ہو، یہ بھی مجھے بتائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ کوئی کرٹیسائز کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ نہیں پرسنل آ نہیں گئے اب۔ نہیں 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 عمر صاحب، آپ ان کو بہت یہ سیریس زیادہ جواب ایزی ہے۔ لے رہے ہیں، ایزی لے رہے ہیں، اتنا ایسا انہیں ایزی نہ سمجھیں، یہ آپ شدید غلط فہمی میں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں معذرت راہیل چاہتا ہوں۔ صاحب بہت سنجیدہ ہیں اور بہت سنجیدہ پرسنالٹی ہیں، اچھا، تو میں نے کون سی آپ غلط ہاں بات کی ہے ابھی مجھے آپ بتائیں ابھی بڑائی آپ کو صاحب، ریئلائز ہو بڑائی جائے گا صاحب میں تھوڑی نے دیر کون سی میں، غلط بات کی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ جی راہیل صاحب، آپ اوہو آئی ایم دیکھیں، سوری۔ آپ ابھی اپنے مدبرانہ، یہ راہیل نصرت صاحب آپ جمال اپنے، اکیڈمی کی پاس آؤٹ ہے، تو جی تھوڑا آپ اپنے اوہ مدبرانہ اچھا اچھا، اپنا موڈ میں آ جائیے، کیونکہ عمر صاحب آپ کو بالکل ہی لے رہے ایسے ہی جیسے کہ آپ ابھی بس سے اترے ہیں نرسری کی، ہاں لیکن افضل آپ بڑائی صاحب، افضل واپس آئیے۔ بڑائی صاحب، میں جی نے کون جی، سی غلط بات کی ہے مجھے بتائیں، میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ نہیں بالکل نہیں آپ تو آپ ٹھیک نے ہے، غلط بات تو کی نہیں نا، آپ آپ یہی تو مجھ سے میں پرفیکٹ میرا کہہ ہیں۔ رہا ایڈریس ہوں جی۔ معلوم کر رہے تھے نا، آپ مجھ سے میرا ایڈریس نہیں نہیں معلوم کر رہے آپ، تھے، میں آپ کو اپنا ایڈریس دے دیتا ہوں نا۔ میں نہیں رہتا نہیں ہوں نہیں اجمین نہیں میں، اجمین سٹی میں رہتا ہوں، چائنا بازار کے بالکل اپوزٹ۔ آپ آ جائیں، مجھ سے ملاقات کر لیں، آج کر لیں۔ نہیں، یہ مجھے ڈر کون یہ پوچھ ہے، رہا تھا ایڈریس؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ لوگ ایڈریس تو مجھے ٹھیک ہے۔ مشکوک نہ سمجھیں۔ اچھا رحیل بھائی دیکھیں، ساری چیزیں اپنی طرف، مقصد کہنے کا یہ ہے
रहील नहीं भाई कि आमिर भाई मेरी बात सुने पहले। आमिर भाई आपने मेरा एड्रेस मांगा था ना, मैं अजवाइन सिटी में होता नहीं हूँ, यूएई में। नहीं यार, नहीं मांगा ना यूएई में उन्होंने होता एड्रेस, हूँ, कब कोई आपको और गलतफहमी हो गई है प्यारे चाइना राहिल बाजार साहब, है, मूव ऑन करें। राहिल साहब यार चाइना मूव ऑन बाजार के करें यार, ऑपोजिट, मैं फिर चाइना बाजार फिर के मैं भी आपको ऑपोजिट, गैर बिल्कुल संजीदा, ऑपोजिट। यार मैं भी गैर संजीदा लेना शुरू कर दूंगा अचानक से। ना करें नहीं ऐसा, अफजल वापस आ साहब, जाए, अफजल साहब सीरियस हो इन्होंने जाए इन्होंने जी। मुझसे कहा कि आप रहते कहाँ हो, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं चाइना बाजार के बिल्कुल भाई ऑपोजिट देखें रहता हूँ, उसकी यूएई वजह में, मैं अजमान बताता में, हूँ, मेरी अजमान बात में, सुन, मेरी बात सुने। मैंने जो अजमान चीज में। बोली, हाँ ठीक है, मैं मुझे पता चल गया, रुके जरा। वो क्या मैंने है, जो वो चीज अजवाइन है, अजवाइन तो यार भैंसों को देते हैं, खिलाते हैं हमको। ये क्या ये अजवाइन, ये क्या ये सोसाइटी है कोई, क्या है ये? ये अच्छा ये सुने जरा। दुबई का सिटी है अजमान, ओ भाई रुक जा, अच्छी भली इल्मी चाइना बात चल बाजार रही के थी। ओ ऑपोजिट में। भाई, आ जाए मेरे पास, अभी मैं ओ आपको भाई, मुलाकात कर लेता हूँ, डिनर साथ कर लेते हैं। ओ रहील भाई रुको। अच्छा देखो, सीधा डिनर ते गया मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਆਦਮੀ। अच्छा ना लंच ना ब्रेकफास्ट, सीधा डिनर। एडा तू कैंडल लाइट डिनर। अच्छा सुने, छोड़े बात, छोड़े गंदी बातें नहीं करते रहील भाई, अल्लाह अकबर। सीधी बात की तरफ आए, तवज्जो करें, बात सुने। मतलब कॉफी कह सकते हैं, चाय कह सकते हैं, सीधा डिनर दे होते। अच्छा देखें रहील भाई, आपने एक सवाल पूछा, आपने मुझे कहा कि आमिर अख्तर साहब आपकी और मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई थी, उस पर मैंने कहा कि मुझे आपकी आवाज़ से एक ही आवाज़ याद आ रही है, अगर वही है तो इसलिए मैंने कहा, मैंने कोई एड्रेस नहीं मांगा। पूरी ईमानदारी के साथ आपको कहता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं, ऊपर से जिस तरह आपका अंदाज है, यकीन करें मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं है आपसे मुलाकात करने का, ऑनेस्टली। इसलिए मैंने कहा, जब आपने आके मुझसे बात शुरू की है ना, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं हैरान इस चीज़ पर कि मैं आपको सीरियस लूँ भी कि ना लूँ, इसलिए मैंने आपको इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। अब आ जाए असल आपने मुद्दा की तरफ। शादमियत नहीं की थी। मैं उस असल चीज़ की तरफ आने लगा हूँ। अच्छा जी, रहील साहब, दो चीज़ों में से एक चीज़ है, अगर आप वाकई ईमानदार हैं, जी जी। आपको क्या लगता है मैंने शादमियत की या नहीं की आपको? यार आमिर भाई आपने शादमियत तो की थी यार, ये बात छोड़ दें, आपने शादमियत तो की थी। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। आपकी नज़र में मैंने शादमियत की, ठीक है। जी। अच्छा, जो बात मैंने की, अगर वही बात मैं मिर्ज़ा साहब की दिखा दूं, तो फिर मिर्ज़ा साहब को यार शातिम मानेंगे कि नहीं मिर्जा मानेंगे? साहब के पीछे क्यों छुपते हैं, मिर्जा साहब के पीछे आप क्यों छुपते हैं यार, मिर्जा उसकी वजह साहब को बताता साइड हूँ, में रख दें। उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि मैं आपकी ईमानदारी और गैरत चेक करना चाहता हूँ कि ये गैरत की नस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ फड़कती है या हकीकत में, ये आपके नहीं कर रहे होते मुबल्लिगीन। अच्छा आमिर बताएं भाई, फिर, अच्छा बताएं फिर, जिन्होंने अशरफ अली थानवी साहब के मुतल्लिक क्या है, इब्ने अरबी के मुतल्लिक आपकी क्या राय है, कासिम ननोतवी साहब के मुतल्लिक क्या राय है, सनाउल अमृतसरी आमिर साहब के भाई मेरी मुतल्लिक क्या बात राय है, सुने, रहमतुल्लाह किरानवी साहब के मुतल्लिक क्या राय है, कासिम आमिर भाई ननोतवी मेरी साहब के बात मुतल्लिक क्या सुने, राय है, हैं? तो अब जरा फिर चेक तो करने देना रहील भाई। आमिर भाई, अच्छा आमिर हाँ, भाई मेरी बात तो सुने, तो मेरी फिर बात मिर्ज़ा तो साहब पे सुने। हुक्म लगाएंगे जरा। अगर अगर हजरत साहब ने ऐसी कोई बात की है तो उसके पीछे हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, आगे पीछे देखना पड़ेगा ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट थोड़ी बता सकते। लेकिन जब आपने शादमियत की थी वो डायरेक्टली की थी यार, कम से ठीक है, कम मानना तो चाहिए इंसान को यार। ठीक है, ठीक है, आपकी नज़र में मैंने शातमियत की, मिर्ज़ा साहब का सियाक कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा, ठीक है ना? जी। क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है बताएं मुझे। मिर्ज़ा साहब किसी को इल्ज़ामी जवाब दे रहे होंगे, या किसी को आई मीन टू से किसी को कुछ बता रहे होंगे, या मतलब किसी क्रिश्चियन को कोई जवाब दे रहे होंगे, इस तरह की कोई बात होगी। लेकिन जो आपने बात की थी वो मैं अभी अपनी ज़बान पे कह भी नहीं सकता, जो ठीक है, आपने ठीक कहा है, था। ठीक है, मैं आपसे लास्ट जो है कंक्लूड करने लगा हूं। अगर मैं लास्ट कंक्लूड करने लगा, अगर इल्ज़ामी जवाब में जुमला कहा जाए तो आमिर वो भाई ये देखिए, गुस्ताखी। शार्प शूटर कैसे मैसेजेस कर रहा है, शार्प शूटर को देख लें कैसे कमेंट्स कर रहा है, इसको तो ज़रा स्टॉप करवाए ना। यार चलो जा, उसको छोड़े, पर छोड़ो, हम अमर भाई की बात सुनो। ये बात सीरियस मूड में ही नहीं है, सज्जे खब्बे। अब मैंने कहा है कि मैं कंक्लूड करने लगा हूं, तो इसका ध्यान सज्जे खब्बे चला आमिर गया, ये बंदा भाई, सीरियस ही नहीं है, फजूल आदमी आमिर है। भाई ये जो है मैं झूठा कर इंसान है, अजवैन अजवैन कह रहा है। ये वो अजवैन है जिसको खा के गंदा डकार भी नहीं आता है। अजवैन होता ही नहीं है, अजमान सिटी है। अभी ठीक देखिए है, ये कह एक रहा था बात कि मिर्जा साहब ने, मेरी अभी ये कह सर, एक रहा मिनट था मेरी कि बात, मिर्जा साहब प्लीज ने प्लीज इल्जामी जवाब दिया था। भजन, तो मैं वो जो यार आसिम डिबेट है, साहब, इस सुनने की फ्रूट पे आमिर आसिम जाना भाई ने जब साहब, क्या से आमिर बोला भाई यार था। हैं, मैं खुदा एक दा एडिटेट से चुप करके सुन लो। आसिम साहब, खुदा दा खौफ कर लो। मैं नहीं होनी चाह दे विच बिस्कुट डुबो प्लीज के खाने प्लीज शुरू कीते मुझे जरा खुदा दा नाम मैनू यार।
प्लीज। जैसे आमिर मेरी भाई गल ने जो पूरी कहा हो ना लेने कि दो तुम्हारी प्लीज। आवाज सुन के भी ना मेरा तो मूड ही खराब हो गया। इस किस्म की सर आवाज जो वालों है को ना, देखता भी नहीं है। ये युविका कह रहा है, मैं अल्लाह इसको माफ जो है कीजिए। थोड़ा सा बता दूं। ये अजवैन को मैं थोड़ा बता दूं, ठीक है ना। ये हकीम की वो भक्की की अजवैन है जो हकीम खुद भी नहीं खाता है, ठीक है। और ये अजवैन अजवैन कह रहा है, मैंने जब नीचे अजमान लिखा है तो उसने अजमान कह दिया है। लो जी, बंदा थता भी हो ना तो अजमान को अजवैन नहीं कह सकता। बिल्कुल झूठ बोल रहा सी, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ जी। अब देखें, और दूसरी मैंने बात मैं उसी इसलिए टाइम जो सीरियसली है ले रहा हूँ डाला किसी है। बात। आमिर भाई, दूसरी बात ये है कि ये मिर्जा साहब की बात आई है तो कहता है कोई मसला होगा, कोई तवील होगी, उनको जवाब देना होगा। तो वो डिबेट सुन ले कि आमिर भाई जो है वो बंदा क्या कह रहा था, तो उसे फिर रवानगी में अगर कोई लफ्ज निकल गया है तो उसमें भी मेरे भाई ने आके सॉरी बोला है, माफी मांगी है। ये नहीं कि वो कोई ऐसी हरकत की है। यार आप ये इनको मर्ज़ई अफजल तो भाई, एक ऐसे मिनट हैं। एक मिनट एक मिनट रुके भाई, रुके प्यारे भाई। आप ये मैंने, अच्छा मेरी बात सुने अफजाल भाई, ये जो बात आपने की है मुझे नहीं आती ये करनी, सोचने की बात है ना, यानी मेरे बारे में मुतल्लिक बात हो रही है, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। सफाई क्यों दे रहे हैं उसे? आप सफाई क्यों दे रहे हैं नहीं, कि मैं इस तरह कहा था तो नहीं, ये ऐसे हुआ झूठ था बोल रहा वैसे था हुआ ना था? कि मिर्जा साहब की बात ओ पे, यार मिर्जा साहब छोड़ की देना बात पे भाई, कह रहा है। ओ भाई छोड़ दें उसको, अफजल झूठ बोल भाई रहा है एक तो मिनट कैसे हो छोड़े रहा जरा, छोड़ दिया, जो है ना, एक छोड़ मिनट दिया, आमिर छोड़ भाई। दिया। ये भाई अगर मिलने का कह रहे हैं ना, तो मैं जो है पिछले 14 साल ओ से यहाँ पे मुकीम यार हूँ। अल्लाह माफ करे, तुसी भी ना यानी मैं वो ट्रक की गलत बत्ती सुन के लो पीछे और लगा। ना भज सर, करे, मैं तो ना सुन भज ले। वगे आसम साहब, ना भज वगो यार बंदे दे पीछे, खुदा दा ना जी। बड़ी की कसम कर पता दी नहीं ਇਹਨੂੰ वो ਜਾਣ ਦਿਓ बेचारे ਨਾ, दी। ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ पता ਜਿਹੜੀ नहीं क्या ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਓਗੇ वो ਉਹ ਭੇਜ रहता ਦੇਣਾ है तो ਸਾਨੂੰ। मिल लें। जिस बंदे को शहर का नाम नहीं आ रहा, क्या करते हैं आप लोग यार? अल्लाह आप लोगों को समझ दे, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, हमें सब्र दे, हिम्मत दे। देखिए समझे, मैं उस इस टॉपिक को हमने डिस्कस नहीं, जब वो कि मुसलसल गुफ्तगू में कई बार कोई अहम नुक्ता है वो निकल जाता है। दोस्तों से गुजारिश होती है कि अगर कोई अहम नुक्ता आपके ध्यान में आए, बराह करम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, ठीक है, और एक उस ज़िम्मेदारी के मुताबिक उसको ज़रूर आगे शेयर किया करें, उसको एक तसलसल में बयान किया करें। उम्मती, रसूल, ये दो टर्म्स एक शख्स के अंदर इकट्ठी नहीं हो सकती। ये हमारा एतराज़ है। उम्मती, रसूल, एक बंदे के अंदर ये टर्म्स इकट्ठी नहीं हो सकती। या वो रसूल होगा या वो उम्मती होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जी जनाब, ये सवाल है और इस सवाल पर माशाल्लाह बड़ी गुफ्तगू चली और मुख्तलिफ नुकात जो हैं उनसे पर्दा उठा और चीज़ें निकली। माशाल्लाह अदनान साहब भी आ गए हैं। सेन भाई, अदनान भाई से बात करना चाहें, कोई भाई करना चाहें, क्योंकि मुझसे नाराज़ ही रहते हैं, ज़्यादातर गुस्सा करते हैं, खफा रहते हैं, तो कर लें बात। अदनान भाई आए हैं। जी अदनान भाई। माशाल्लाह जी। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं तो ये बताएं कि आप क्यों आमिर भाई से क्यों नाराज़ हैं? जी आपने बात करनी है या आमिर साहब ने करनी है? नहीं सेन भाई करेंगे। आमिर साहब कर लेंगे इंशाल्लाह। आमिर साहब नहीं कर सेन लेंगे भाई, इंशाल्लाह। सेन आमिर भाई भाई आप ये करेंगे। वो राजी हैं। आमिर भाई वो राजी हैं और आप करेंगे तो मतलब हमें भी सुनने को मिलेगा। अच्छा वो वो राजी हैं। नहीं, मुझे ये था कि हाँ आप वो भी, राजी हैं। अब आप सारे इंगेज हो जाएं, मगर चलें, अगर मुझे आप मैं मौका थोड़ा देते हैं सा तो। थोड़ा बिजी भी हूँ लेकिन आप प्लीज करें तो मैं चल जाता अच्छा ठीक है। अदनान भाई कैसे हैं? ठीक हैं? जी ठीक ठाक। अदनान भाई सवाल एक चल रहा था आज बड़ा ही मज़े का। जी वो सवाल मैंने ये रखा है कि उम्मती और रसूल ये दो इस्तिलाह हैं, हम्म, एक बंदे के अंदर इकट्ठी नहीं हो सकती, ये तजाद है। हम्म, तो आप मिर्ज़ा साहब को उम्मती रसूल मानते हैं, हम्म। तो ये तो तजाद है, वो नहीं हो सकते। या उम्मती होंगे या रसूल होंगे। ये तो आपका दावा है ना, उसकी क्या दलील दी थी आपने? उसकी दलील ये है कि जो मफहूम उम्मती का है, हम्म, कामिल उम्मती का, वो बेसिकली डिफ़र करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है रसूल बनने को। और रसूल की जो टर्म है वो अपने
اپنی اصطلاح میں امتی ہونے کو روکتی ہے. یہ ہے. اب اس کی آپ دلیل کہیں گے تو دلیل میں دے سکتا ہوں. یہ میں نے دلیل ہی پوچھی تھی آپ سے. اچھا دلیل پوچھی تھی, ٹھیک ہے, رکے ذرا. سوری میں سر سائٹ پہ آ گیا تھا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے تو میرا آپ کے پاس روحانی خزائن ہے اس وقت؟ میں نے آپ سے آپ کی دلیل پوچھی, آپ کے دعوے کی. ہاں میری دلیل ہے, میرے دعوے کی دلیل ہے. میں مرزا صاحب سے ایگری کر رہا ہوں یہاں. جی جی میری دلیل ہے مرزا یہ. صاحب سے کن سب باتوں میں اگری کرتے ہیں آپ؟ زبردست. آپ بائبل کی سب باتوں سے ایگری کرتے ہیں؟ ہم؟ آپ کو اگر مرزا صاحب کی کسی بات کو سمجھنے میں مغالطہ بھی تو لگ سکتا ہے نا. تو وہ مغالطہ آپ نے کلیئر کرنا ہے نا. آگے تو چلیں, آپ تو چل ہی نہیں رہے. آگے چلیں. میں تو مرزا یہ صاحب کی اس بات سے کلیئر ایگری کرتا ہوں. مغالطہ کلیئر کن اشخاص کو کیا جاتا ہے؟ اچھا یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس, مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے علم غیب, اور وہ علم غیب آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ عامر حق کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا, آپ کے بقول, ہے نا؟ ہاں وہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے جب بھی سنتا ہوں آپ کو. اچھا وہ آیت جو سنتے ہیں میں یاد آتا ہوں, کون سی آیت ہے؟ کہ اللہ نے مہر کرتی ہے آپ کے کانوں پہ, دلوں پہ, ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے, میں بھی ایک آیت سنتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کھوتوں کی ہے, مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو وہ میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو مجھے آپ کی بڑی یاد آتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ تو ہوگی مقابلے بازی. اب آ جاتے ہیں اصل سوال کی طرف. ارادہ جی دل کر رہا ہے جواب دینے کا تو براہ کرم دے دیں, پبلک پہ چھوڑ دیتے ہیں. میری نظر میں آپ کیا ہیں, آپ کی نظر میں کیا ہوں, اس پر تو بات ہو نہیں پائے گی. دیکھیں, آپ اگر قرآن کریم سے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا حدیث سے کوئی دلیل ہے تو وہ مجھے بتا دیں. جی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب قرآن اور حدیث کے مخالف یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں جو میں پیش کرنے لگا ہوں, ہے نا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, اگر آپ سے ہم کوئی درخواست کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسری بات کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے چلے میں آیت پیش کرتا ہوں. ٹھیک آپ ہے. کے کسی بھی عقیدے کی بنیاد تو روحانی خزائن ہرگز نہیں ہے. آپ کے ٹھیک ہے, عقیدے کی بنیاد تو قرآن و حدیث ہے نا. چلیں میں پیش کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھیں, حالانکہ میں یہ کہہ سکتا تھا, میری عادت ہوتی ہے اگر میں نارمل کسی مربی سے بات کروں نا تو جب تک میں دو چیزوں میں سے ایک چیز اس سے حل نہیں کروا لیتا میں بات آگے نہیں لے کے چلتا اس موضوع پر. جب وہ یہ کہتا نا کہ مرزا صاحب نہ پیش کریں بلکہ قرآن و حدیث پیش کریں, تو میرا ڈیڈ لاک صرف اس چیز پہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ کہو کہ مرزا صاحب کی یہ بات قرآن و سنہ کے خلاف ہے. اب دو صورتوں میں سے ایک چیز ہے, یا یہ بات قرآن و سنہ کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے میں قرآن پیش کروں, تو بولو, تو مرزا صاحب سے جائیں گے. اگر بولیں کہ نہیں مرزا صاحب کی یہ بات قرآن و سنہ کے مطابق ہے تو پھر اس کا مطلب ہے میری بات بھی قرآن و سنہ کے مطابق ہوگی جو میں وہاں سے لے رہا ہوں, سوائے اس کے کہ آپ کچھ اور مفہوم نکالیں. مگر آپ کے معاملے میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ اچھے آدمی ہیں, تو میں دلیل دینے لگا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میری دلیل ہے. جی جی بولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں بھیجتے کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ مطاع ہوتا ہے, مطیع اور امتی نہیں ہوتا. مطاع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی امت ہوتی ہے, مطیع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی کی امت ہو. تو رسول اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ وہ کسی کا امتی بن جائے, بلکہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگ اس کی امت بنیں, اس کی پیروی کریں. جی بھائی یہ میری دلیل ہے, قرآن کی آیت. ہاں جی. نہیں, اس میں سے آپ نے جو استدلال کیا ہے کہ کسی نبی کا بھی وہ امتی نہیں ہو سکتا, یہ تو بات درست نہیں ہے. اس میں کہنے کا جو مجھے بات نظر میں چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ غیر نبی کا بھی امتی ہوتا ہے, کوئی امتی نبی کا ہوتا ہے, غیر نبی کا بھی ہوتا ہے. متی کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلاً اس دور کے اگر علماء ہیں تو ان کے متحد کو نہیں ہوگا, ان کے اوپر اس کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہ نہیں ہوگا کہ جی یعنی وہ اس وقت کے علماء کا مطیع نہیں ہوتا مگر ما قبل رسول کا مطیع ہوتا ہے.
اگر ایمان لانے کو آپ مطیع سے دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو وہی بات اس میں ٹھہرے گی۔ ایمان تو ہر نبی دوسرے نبی پہ لے کر آیا ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کو ایک عربی کا نقطہ یہاں سمجھاتا ہوں، آپ کو فائدہ دے گا کبھی۔ آپ کو پتہ ہے کلمہ حسر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کلمہ حسر؟ عدنان بھائی، آپ کے علم میں کلمہ حسر کی ٹرم ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں بتا نہیں دیتا ہوں۔ نہیں، آپ کسی کے علم کو نہ آزمائیں، آپ اپنی بات بیان کریے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ یار نارمل ڈسکشن بھائیوں میں دوستوں میں اس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو نیچے دکھانا چاہ رہا ہوں؟ میں نے تو کیسا لب و لہجہ آپ کے لیے استعمال بھی نہیں کیا، آپ کیوں اتنے ہاسٹائل ہیں میرے لیے؟ میں کہاں اسٹائل ہوں، میں تو اتنی تمیز سے اور احتیاط سے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے سمپل جواب ہوتا ہے نہیں ہے۔ ہے، اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا تو نہیں ہو جاتا؟ مجھے کئی چیزوں کا علم نہیں ہوگا جو آپ کو ہے۔ ہے، لیکن میں آپ سے بڑی محفل میں نہیں پوچھوں گا۔ یعنی اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی محفل میں پوچھنا کسی کی تضحیق یا تحقیر کرنا ہوتا ہے؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں تو میں نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ جملہ کلمہ حسر ہے۔ جملہ حسر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پرنسپل بیان کیا گیا، پرنسپل میں ایکسیپشنز کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اب دلیل مجھ پہ نہیں ہے، آپ پہ ہے، کیونکہ جینرک سٹیٹمنٹ کی اسپیسیفک سٹیٹمنٹ سے اسپیسیفیکیشن کرنے کے لیے آرگیومنٹ آپ پہ چاہیے۔ میں نے جینرک سٹیٹمنٹ پیش کی مثال کے طور پہ، وما ارسلنا من رسول، نہیں ہم بھیجتے کوئی بھی رسول، نکرا ہے، من رسول، ایک بھی رسول نہیں بھیجتے، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ وہ مطاع ہوتا ہے، یعنی کہ مطیع نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو آپ نے قید لگائی ہے نا، علماء کا نہیں ہوتا، ماقبل رسولوں کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا استدلال غلط ہے۔ اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے غلطی اس لیے کی کہ میں میک شور کر رہا تھا کہ اس کا مطلب آپ کو کلمہ حسر کا نہیں پتا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا آپ یہ تقیید کبھی نہ کرتے جب تک آپ کو دلیل نہ دے دیں۔ ورنہ چلیں، اگر آپ کو کلمہ حسر سے نہیں سمجھ آتی، میں ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت کے علماء کا مطیع نہیں ہوتا، ماقبل کا مطیع ہو سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مطیع تھے؟ جی بھائی، دان بھائی۔ جو لوگ جو رسول شریعت لے کے آتے ہیں وہ تو ایک نئے سلسلے کا اجرا کرتے ہیں نا۔ ہاں، اس کی دلیل دے دیں۔ تعلیم جب چینج ہو جاتی ہے بالکل۔ دلیل بھائی جیسے میں نے دی ہے نا، میں نے دیکھے کج ربی نہیں کی، میں نے آیت دی ہے، مجھے دلیل دیں۔ عدنان بھائی، یہ آپ میں اور میرے میں فرق ابھی طے ہونے لگا ہے کہ ہماری بات آگے چلے گی کہ نہیں، دلیل دے دیں جی۔ کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ یہ جو آپ نے بولا ہے اس کی۔ کہ جو شریعت لے کر آتے ہیں وہ امت ہی نہیں ہوتے؟ جو شریعت لے کے آتے ہیں وہ امتی نہیں ہوتے اور وہ نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جی جو آپ نے بولا ہے۔ اسی لیے وہ کسی کے مسئلہ یہی ہے کہ اسی لیے وہ کسی کے مطاع نہیں ہوتے، مطیع نہیں ہوتے، جی۔ مطیع میں نے تو یہی وہی اسی شخص کو کہتے ہیں جو کسی لائی ہوئی تعلیم پر عمل دلیل درآمد کرے۔ نہیں دیکھیں، یہ پھر دعوے پر دعویٰ اور اس میں اضافہ ہے۔ میں نے جو آپ کو دلیل دی ہے کلمہ حسر کی دی ہے، وما ارسلنا من رسول، کوئی قید نہیں ہے تشریعی غیر تشریعی، کوئی نہیں، ہم بھیجتے ہی نہیں کوئی رسول، یہ ہے کوئی بھی رسول۔ آپ مطیع کو ڈیفائن کریں، پھر کون ہوتا ہے امتی یا مطیع کون ہوتا ہے؟ آپ پہلے دلیل دے دیں جو موقف دیا ہے، یہ زیادتی نہیں، ہوگی۔ آپ نے جو جس چیز کو آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اس میں پہلے وہ ڈیفائن کرنی پڑے گی اس ٹرم کو کہ اس سے آپ کے ذہن میں کیا مراد ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ، چلیں ایسے کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ آپ کے پاس آپ کے موقف کی دلیل نہیں۔ اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا، میں اپنی طرف آ جاتا ہوں، آپ مانیں، ایمانداری کا نہیں، تقاضا ہے کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک چیز تو مانیں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مطیع کی تعریف کریں گے تو شاید اپنا یہ موقف خود ہی تبدیل کر رہے ہیں جس پہ مجھے آپ کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مطیع کہتا ہوں کہ جو کسی کا امتی ہو، جی۔ کسی کا امتی ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، آپ اور کے مطابق اپنا کوئی اختیار استعمال نہ کرنا۔
ٹھیک ہے، ہاں تو آپ اب کا کہنا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے نبی کی پیروی اختیار نہیں کرتے۔ جی یہی میرا کہنا ہے اور یہی آیت کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے، آیت کا کہنا ہے۔ آپ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے؟ زبردست نبی پاک، ہاں زبردست، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ایک بھی جواب، ایک بھی دلیل نہیں دے پائے، مگر میرا درد دل دیکھیں کہ میں آپ کی خاطر جواب دے رہا ہوں۔ اب آپ نے فرق سمجھنا ہے۔ میرا ابتدائی سوال، ابتدائی نظریہ کیا تھا؟ رسول اور امتی، یہ ایک بندے کے اندر دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ ہو گیا تھا نا؟ کیونکہ رسول جو ہوگا، نبی جو ہوگا، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ رسول اور نبی کے اختیار کو استعمال نہیں کریں گے، وہ مکمل طور پر امتی ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے عہد کے مطابق۔ جی اب بتائیں، میرے مقدمے کے اندر تو تضاد نہیں ہے، آپ کے مقدمے میں ہے۔ نبی اور رسول کا اختیار نہ استعمال کرنے سے کیا مراد ہے آپ کے؟ نبی اور رسول کا اختیار نہ کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی شریعت، اپنا اضافہ، اپنی کسی قسم کی کوئی چیز پیش نہیں کریں گے، بلکہ آپ مطیع ہو جائیں گے۔ مطیع ہو جائیں گے، جی لیکن آپ کا نام نبی اور رسول ہی ہوگا اس کے جو پیچھے وجہ، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ نام اعزازی اور احترامی نام ہوگا، آنرری۔ کیا اس اعزازی نام سے اچھا امت دلیل، پہ یہ دلیل نہیں واجب مانگ ہو جائے گا نہیں، مجھ سے کہ دلیل ان کیوں پہ نہیں مانگ ایمان رہے لے جو میں کر کہتا آئے؟ چاہ رہا ہوں؟ نہیں دلیل کیوں نہیں مانگ رہے مجھ سے؟ کتنے احمدی سوچ رہے ہوں گے عدنان اس پہ دلیل مانگنا عامر کا منہ بند ہو جائے گا، مجھے حیرانگی ہے دلیل ہی کوئی نہیں مانگ رہے۔ اگر میں اور بھی آپ کو کسی جگہ چیز پہ کاؤنٹر کر سکتا ہوں تو وہ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے پہلے۔ اچھا ایسا کریں، میں نیچے دیکھ رہا ہوں اس مقدمے میں جہاں عدنان بھائی نے مجھے پھنسا لیا ہے نا، احمدی بڑے خوش ہو رہے ہیں، اگر کوئی جگہ بنائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور احمدی آ جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑی اچھل کود ہو رہی ہے نیچے، تو ہو سکتا ہے عدنان بھائی جو نہیں کر پا رہے وہ کوئی احمدی کر لیں، دو چار کی جگہ تو بنائیں ذرا۔ نہیں کوئی اور کون نیچے جو احمدی حضرات اوپر آنے کے لیے ریکویسٹ تیار ڈالو کھڑے ذرا۔ ہیں؟ مائک عبداللہ ریکویسٹ، بھائی اگر کوئی مائک نیچے ریکویسٹ، بنانا چاہتا ہے تو مجھے نیچے کر نہیں دیں۔ نہیں نہیں، بڑا صاحب ایک مائک منٹ، عامر بھائی آپ بندے کو اوپر آنے کے لیے ریڈی کریں، دیکھیں مسلمان جگہ چھوڑتے ہیں، آپ کہیں اوئے تو ہوئے صحیح۔ ہوئے بھائی آ جاؤ، شاہ رخ صاحب نظر آئے ہیں وہ آ جائیں، راجپوت صاحب نہیں نظر آئے ہیں ایسے وہ آ نہیں، جائیں۔ نہیں نہیں ایسے نہیں عامر بھائی، ایسے نہیں، آپ دیکھیں، آپ ماڈریٹر، آپ ریکویسٹ دیکھیں کس کس کی آئی ہے، پھر ہم کود جائیں گے نیچے، بلائیں۔ اوہو ریکویسٹ تو کسی کی آئی کوئی نہیں یار، ایک منٹ میں ڈالتا ہوں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے میکسیمم نمبر آف گیسٹ کہہ رہا ہے، نہیں 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 نہیں، آپ بس ریکویسٹ کسی کی پوچھیں نہیں کہ آئی۔ جو ریکویسٹ میں ہے ویٹنگ، جو ویٹنگ میں ہو نا تو بتائیں کہ دو بندے ویٹنگ میں، ہمارے 4 بندے نیچے جائیں گے، یہ لیں، اوئے یہ بھی ہوئے میں بنا پوچھے کہہ رہا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کم خراب ہو گیا، کم یہ خراب تو ہو صرف آپ کو سننا ہوتا ہے، چاہے نیچے بیٹھ کے سنیں یا اوپر بیٹھ کے سنیں، گیا۔ آپ اللہ شاہ اگر رخ صاحب، نہیں نہیں شاہ رخ صاحب اتنی ہائی ڈیمانڈ میں ہے کہ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ لاک کیا ہوا ہے تاکہ انہیں کو خود سے مائک بھی آفر نہ کر سکے۔ تو ابھی آپ یہ تھوڑی دیر دیکھیے، پہلے میں نیچے چلا جاتا ہوں اگر کسی کو لینا ہے اپنے کو۔ آپ اللہ بیٹھے نہیں حافظ۔ نہیں تشریف، نہیں، نہیں نہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھے، چون ہم صاحب نے بیٹھے۔ عامر بھائی کو چیلنج کر دیا ہے، جی ریکویسٹ ہمیں دکھائیں، 2 آ گئی ہیں ریکویسٹ، تو ہم نیچے اتر جائیں گے، 4 بندے لیں جی عامر بھائی۔ جی آپ اندازہ کریں وڑائچ صاحب کے شاہ رخ صاحب تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، پتہ کیا کہہ کے اترے ہیں نیچے؟ ہوں؟ کہتے ہیں یار عامر حق دلیل دے رہا ہے، میرے منہ سے گالی نکل جائے گی، میں جا رہا ہوں۔ یار دیکھیں کسی اعلیٰ اندازہ، ظرفی، اعلیٰ ظرفی کی آپ نے وہ مثال سنی ہے کہ میں نے زندگی میں نہیں پہلے سنی۔ دیکھیں ہاں جی یہ شاہ رخ صاحب کی اعلیٰ ظرفی ہے جناب۔ اصل میں وہ آج کل کورس کر رہے ہیں گالیاں چھوڑنے کا، تو اس لیے بھی میرا خیال ہے انہوں نے۔ ہاں جی چلیں عدنان صاحب یہ نہ کہیں کہ یار، یا کوئی سننے والا احمدی یہ نہ کہے کہ یار انہوں نے ٹاپک ڈائیورٹ کر دیا ہے، حالانکہ آپ حقیقت دیکھیں بات کہاں سے۔ اچھا عدنان بھائی کو لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے مجھے، عدنان بھائی کو پتہ نہیں کہ میں لے کے جا رہا ہوں اس گلی میں۔ جی عدنان بھائی یار دلیل نہیں مانگ رہے عدنان بھائی مجھ سے، عدنان بھائی بات نہیں سے شروع کریں جی۔ نہیں، میں تو صرف آپ سے وضاحت ہی بھی مانگ رہا ہوں، جب آپ وضاحتیں اپنی دے بیٹھیں گے یعنی تو پھر یہ آپ جو، سے دلیل مانگوں یعنی گا۔
یعنی عدنان بھائی جب پہلی بات شروع ہوئی تھی اس وقت آپ کو میری وضاحت نہیں پسند آئی، حالانکہ میں نے مرزا صاحب کو اس وقت تو آپ نے کہا آیت دیں مجھے قرآن حدیث سے. اب نہیں میں سن رہا کہ آپ کو ایسی بات کر رہے ہوں. اگر مرزا صاحب کی طرف جاتے تو سوال کا جواب بڑا اچھا مل سکتا تھا. ہاں جی، نہیں وہ جانے نہیں. اصل میں پتہ کیا بات ہے عدنان بھائی، چوہان بھائی، احمدی دوست ہمارے اس قدر ڈرا دیے گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ مرزا صاحب کی طرف گئے تو بات بن نہیں پائے گی، مارے جاؤں گے. مارے جائیں گے کیونکہ مطالعہ نہیں ہے. بالکل. جی عدنان بھائی، براہ کرم میرا دعویٰ ابھی بھی قائم ہے قرآن کی آیت سورہ نساء آیت 64 پہ. امتی اور رسول دونوں چیزیں، دونوں فیچرز ایک بندے کے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں نے مرزا صاحب کا بھی حوالہ دینے کے لیے تیار تھا، آپ نے کہا میں نہیں مانتا مرزا صاحب کو. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ مانے آپ، ٹھیک ہے جی. ہاں جو منہ سے نہیں کہا مگر بازبان حال یہی کہا، کیونکہ بشیر الدین محمود میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ کچھ احمدی اپنے منہ سے تو نہیں کہتے کہ مرزا صاحب کو نہیں ماننا، مگر اپنے حرکتوں سے یہی بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب ان کے لیے غیر ضروری ہیں. آج ہی ہم نے وہ حوالہ پڑھا ہے. آج، ہاں آج ہی ہم نے والا پڑھا ہے. تو عدنان بھائی یہ مجھے لگتا ہے کہ بشیر الدین محمود صاحب آپ کی پیشگوئی کر رہے تھے. آپ نے وضاحتیں دینی ہے آگے کہ نہیں دینی؟ اللہ اکبر، یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں دیکھ کر باتوں کو لے کے جا رہے ہیں، اگر اپنا موقف کو واضح کریں گے، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے نا اسی کو ہر طرح سے اس چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے. میں تو صرف یہ کہا ہے کہ آپ جس انداز میرا سے اس دعویٰ چیز کو تھا، سمجھ رہے. میرا دعویٰ یہ تھا کہ امتی اور رسول یہ دو فیچرز ایک آدمی میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے یا رسول ہوں گے. میں نے کہا وہ امتی ہوں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے تحت آپ نے چیلنج کیا کہ میرا یہ قرآن کا مفہوم غلط ہے. آپ نے نہیں کیا، آپ کو چاہیے تھا میرے موقع پہ چیلنج کرتے. نمبر 2، آپ نے کہا کہ وہ کیا رسول نہیں ہوں گے. میں نے کہا، آپ نے کہا ان کو جو نبی اللہ کہا گیا ہے، تو میں نے کہا اعزازی نام ہے، وہ فیچر وہ یوٹیلائز وہ فیچر نہیں کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، نبی اللہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر رسولاً الی بنی اسرائیل تھے سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول اور نبی اپنے اس نام کے ساتھ آنرری، مگر وہ فیچر ایکٹیو نہیں ہوگا. سے مراد کیا اس ہے؟ کے آگے ایک سوال تھا، اس کا جواب بھی دینا ہے نا آپ نے. ہاں یہ کیا جو تھا؟ فیچر آپ نے ایکٹیو کیا ہے یا جو فیچر ڈی ایکٹیو کیا ہے، ان وجوہات کے باوجود بھی کیا ان پہ ایمان لانا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا اس وقت کے لوگوں کو جب ان کی نزول ہو جائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آج لوگوں، مثال کے طور پہ ایک ہندو ہے عدنان بھائی، ہندو، کیا آج ایک ہندو کے لیے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لانا علیہ السلام ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیں ذرا، ہاں بولیں. میں ایک لیونگ سینیریو کی بات کر رہا ہوں. بول یار، ساتھ تو دیا کریں، میری بات ایمانداری نہیں کا نہیں، تقاضا ہے. آپ اس کو ڈائریکٹ آپ نے سوال مجھ سے کو ڈائریکٹ آپ نے مجھ سے آنسر میں کیوں پوچھا، نہیں تبدیل کرتے؟ نہیں ڈائریکٹ آنسر میں ہی تبدیل کر دیا نا. آپ نے میری بات سنیں، نہیں، آپ جب نے یہ آئیں گے کہا وہ تو کیا ان کو دیکھ کے جو اہل مسلمان امت ہے ان کہ کو یہ کتنی، دیکھ کے ویسے ان پہ عدنان بھائی دعوت کے مطابق پرکھ کے ان یہ پہ کتنی ایمان لائے زیادتی گی یا ہے، نہیں لے کر آئے گی؟ عدنان بھائی یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا ہوا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں آپ کا مقدمہ دھڑن تختہ ہو گیا ہے. آپ نہیں نے کھڑن کہا، سکتا ہوگا نا میں کرنے آپ لگا نے نا، جو. میرے سنیں، میں کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والے لوگ جو اس وقت موجود ہیں، جس وقت وہ آئیں گے اس وقت ان پہ ایمان لانا ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ نے کہا، یہی کہا نا؟ ہاں. تو اب جب کہ وہ نہیں آئے، ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا، ہے، بولتے کیوں نہیں؟ ہاں ہے ہے، نا؟ ضروری ہے. تو پھر تب بھی ہوگا. ہاں تو بس ٹھیک ہے، پھر جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ ان کی ڈی چلو ایکٹیو ہو جائے گی کوئی چیز، وہ ڈی ایکٹیو نہیں ہوگی. اچھا ایک منٹ دعویٰ رکیں، آپ کا ایک منٹ رکیں، ایک منٹ ختم ہو رکیں، جاتا ہے نا. رکیں. ایمان لانے سے کسی چیز کا ڈی ایکٹیو ہونا ایکٹیو میں تبدیل ہو جاتا ہے نا؟ بالکل ہو جاتا ہاں؟ ہے، پھر وہ اعزازی چیز زبردست. نہیں رکیں، رہتی، اب وہ رکیں پھر عملی رکیں چیز بن رکیں جاتی ہے. رکیں. لیں جی، عدنان بھائی نے یہ کہا ہے کہ کسی رسول پر ایمان لانے سے اس کی رسالت ایکٹیو ہو جاتی ہے، ڈی ایکٹیو. عدنان بھائی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ آج ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ لاتا ہوں. تو ان کی رسالت ایکٹیو ہے یا ڈی ایکٹیو ہے؟ ایکٹیو ہے. یعنی آپ تورات پر آج بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شریعت ہے اور امپلیمنٹ ہوگی جیسے قرآن پہ؟
نہیں وہ تو او ایکٹیو سے او کیا مراد ہے کہ کیا ان پہ ایمان ایز اے نبی ہم آج بھی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، یا ان کو ماضی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس وقت کے لیے نبی تھے، ہم آج نبی نہیں مانتے؟ زبردست، اس کا مطلب ہے کسی کی شریعت ایمان لانے کے لیے اس کی شریعت پر عمل کرنا نہ کرنا اس وقت جس وقت وہ ایکٹیو ہے یا ڈی ایکٹیو ہے ضروری نہیں۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور آپ کی شریعت کو قرآن کی وجہ سے منسوخ بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو منسوخ بھی مانتے ہیں۔ کیا فرق پڑا آپ کی نبوت اور رسالت پر؟ ہیں ٹھیک ہے، بتائیں۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے قسم کے نبی ہیں جو کہ تعلیم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیں گے، لیکن ان پہ پھر بھی ایمان لانا لازمی ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں اصل میں اسی چیز کی تائید کرتے ہیں کہ وہ امتی بھی ہوں گے ایک طرح سے اور نبی بھی۔ اچھا، کیسے؟ یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ آپ نے خود ہی بیان کیا کہ وہ پچھلی شریعت کو چھوڑ دیں گے اپنی جو بھی تھی آپ کے مطابق، اور اب وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، اور اعزازی طور پر ان کو نبی کا بھی ٹائٹل رہے گا ان کے پاس، اور اسی صورت میں ان پہ ایمان لانا بھی پوری آل اقوام پہ لازم ہوگا۔ اب غور سے سننا میری بات۔ یہ جو حدیث کے اندر کہا گیا نا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو ان کو کہا جائے گا آئیں آپ امامت کرائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ امامت کراؤ، میں آپ کے پیچھے پڑتا ہوں۔ رسول اور نبی ہوتے ہوئے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اس میں حائل ہو جاتی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو مقدمہ رکھا تھا کاش آپ اس کو سمجھتے۔ رسول مطاع ہوگا، مطیع نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، جو کہ یقینی طور پر ہمارا ماننا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول نہیں ہوں گے، مگر اب قرآن کہتا ہے آپ رسول ہیں۔ تو کیا مطلب پتہ چلا؟ اس سے ایک مطلب پتہ چلا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں اور امت محمدیہ کا حصہ ہیں۔ سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ یعنی وہ رسول جس کو اس کلمہ حسر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ مطاع ہو، مطیع نہ ہو، وہ نہیں ہے۔ اس کیٹیگری سے نکل کر صرف آپ ایسے ہوئے کہ آپ امتی ہیں، گویا آپ رسول نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ رسول ہوتے اور نبی ہوتے مطلقاً تو آپ مطاع ہوتے، مطیع نہ ہوتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ میرا مقدمہ ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے یہ سوال کیوں رکھا تھا، آپ کو دوبارہ میں سوال کی طرف لے کر چلتا ہوں تاکہ پتہ چلے میرا سوال کی بنیاد کیا تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ امتی اپنی مکمل اصطلاح میں اور رسول اپنی اصطلاح میں دونوں ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ تضاد ہے، یہ میرا مطالبہ ہے۔ لہذا آپ کا مرزا صاحب کو امتی رسول کہنا دو صورتوں سے خالی نہیں۔ آپ ان کو کامل امتی مانتے ہیں تو کامل امتی کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ اس کو ناقص امتی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ رسول نہیں ہو سکتے۔ سمپل سی بات ہے، یہ میرا مقدمہ تھا سارا۔ ٹھیک ہے، جی محترم، آپ نے جو بھی مقدمہ قائم کیا ہے اس کے بہرحال میرے نزدیک تو کوئی اس کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے ہاں خود ہی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپشن دے دی ہے، تو اگر آپ ایک کو ایکسیپشن دیں گے تو پھر مزید بھی ایکسیپشن کھلتی جائیں گی۔ پہلے جگہ تو آپ نے کہا تھا یہ جو اچھا ہاں کلمہ حصر ہے اس میں کسی کو کوئی ایکسیپشن مل نہیں سکتی، پھر آپ نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں ایکسیپشن بھی دے دی ہے۔ دوسری بات، آپ نے ڈیفینیشن آپ کے مطابق جو رسول کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ جو شریعت لانے والا نبی ہے اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس طرح وہ تو دعویٰ ہے بھی نہیں ہے مرزا صاحب کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے۔ آپ جو جس طرح سے بھی اس چیز کو آیت کو سمجھ رہے ہیں اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ اپنی سمجھ کو، اپنی تفاسیر کو مزید اس پہ تحقیق کریں، پڑھیں انہیں، اپنا جو آپ نے دعویٰ پیش کیا اس کو سمجھتے ہوئے میرے خیال میں وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اس سے کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکے۔ آپ نے کوئی ٹھیک اور ہے، بات کرنی ہے تو کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، آپ کی نظر میں رسول امتی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے جو میرے مقدمے پر تنقید کی ہے اب اس کو ہم کریٹیکل انالیسس سے گزارنے لگے ہیں۔ میں نے آپ کی بات مکمل سنی، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ٹیبل ٹرن کرنے کے اصول کے تحت آپ کے مقدمے کو سمجھنے لگا ہوں۔
جس طرح میں نے آپ کا ساتھ دیا نا کہ آپ کے ایک ایک سوال کی وضاحت اور آگے بڑھتا رہا ہوں، ایسے آپ نے اب میرے ساتھ کوشش کرنی ہے۔ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ حاصل اس سے یہ ہوگا کہ دیکھ لیا جائے گا کہ جو مقدمہ میں نے پیش کیا ہے کیا وہ فالسیفیکیشن کے ٹیسٹ کے اوپر جو آپ کا مقدمہ ہے اس کے ساتھ کلیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اب میرا سوال ہے آپ سے، وہ سوال یہ ہے عدنان بھائی، آپ کی نظر میں رسول امتی ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، اگر آپ رسول سے بات لے لیں گے شریعت لانے والا، تو وہ نہیں، وہ اپنا سلسلہ جاری کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل دے دیں۔ کامن سینس بھی تو دلیل ہوتی ہے نا۔ شریعت میں کامن سینس یوز ہوتی ہے یا قرآن و سننا؟ تھوڑی دیر پہلے تو آپ مجھے مرزا صاحب کی کامن سینس بھی یوز نہیں کرنے دے رہے تھے، آپ اپنی کر رہے ہیں۔ قرآن سننا کی دلیل دیں میرا بھائی جلدی سے جی۔ آپ اس کو نہیں مانتے تو آگے چلیں۔ نہیں، آیت پیش کریں، اس کا مطلب آپ کے پاس آیت نہیں ہے۔ جب ایک نئی امتی کون ہوتا ہے، امتی نبی کون سا ہوتا ہے، یا غیر تشریعی نبی کون سا ہوتا ہے جو پچھلی تعلیم کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضاحتیں بعد میں، جب آپ نے مجھ سے دلیل مانگی تھی میرا ظرف یہ تھا کہ میں مرزا صاحب کو چھوڑ کے جو کہ آپ کے حکم اور عدل ہیں آپ کو پکڑنا چاہیے تھا، مجھ سے چھڑوا کے آپ نے قرآن کی طرف آئے، میں آیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مقدمے کی دلیل دیں، ورنہ سننے والے میں نے پبلک کوئی سمجھتے ہیں کہ مقدمہ میرے نہیں رکھا، میرا مقدمہ صرف یہ ہے کہ جو آپ نے مقدمہ آپ کھڑا کیا وہ اس کی غلط ہے۔ بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ میرا مقدمہ غلط ہے یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا مقدمہ ٹھیک ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کے مقدمے غلط ہوں یا دونوں کے مقدمے ٹھیک ہوں۔ میرے مقدمے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میرا مقدمہ زبردست، یہ ہے کہ جو آپ جو انڈرسٹینڈنگ لے کر آئے ہیں وہ وہ درست غلط نہیں ہے، ہے۔ وہ ہاں درست جی، نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے برعکس جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ درست ہوگی، یا یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی درست نہیں ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ کا ثابت کرنے کا یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہو رہی۔ آپ نے جو چیک کریں، انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو چیک محض کریں، ثابت کرنا ہے۔ عامر بھائی چیک کریں ایک دوستو بات آپ اجازت کہ ہے کیا؟ صرف ایک جملہ سین بھائی میں کنکلوڈ ویسے بھی کر رہا ہوں جی کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ زیادہ دیر اپنے مقدمے پہ چل نہیں پائیں گے، اگر یہ چلنے والے ہوتے تو ابھی ان کے مقدمے پہ بات ہو رہی ہوتی۔ یہ الحمدللہ مسلمان ہے جو اپنے مقدمے دلیل کی بنیاد پر اور منطق کی بنیاد پر رکھتا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ امتی نبی ہو سکتا ہے، امتی رسول ہو سکتا ہے، تو ان کو تو بالاولیٰ چاہیے کہ بات کریں۔ انکار تو میں کر رہا ہوں، ان کی نظر میں ہو سکتا ہے نا، اور ان کو لگتا ہے کہ میرا مقدمہ کمزور ہو گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بقول میں نے ایکسیپشن اس طرح پر دی جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے ان کا مقدمہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ان کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی رسول ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلیلیں پیش کر دیں، نہیں کریں گے۔ یہ ثابت کر دیں کہ امتی نبی کون ہوتا ہے، امتی رسول کون ہوتا ہے، قرآن سے ثابت کر دیں، نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب پتہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے مقدمے کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، تو لا محالہ میرا مقدمہ ٹھیک نکلے گا، تیسرا مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کو یہ آخری والی بات ہی سمجھ آ گئی ہو تو میں بہت بڑی سکسیس سمجھوں گا آپ کی۔ ان کو آخری بات ہی سمجھ آ گئی ہے، ہاں حقیقت ہے ان کو نا، مدعا ہی نہیں سمجھ آیا۔ ہاں دیکھیں، جو ایک منطقی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی سیدھے لفظوں کے اندر اگر ایک قضیہ غلط ہو رہا ہے منطقی طور پر تو وہ لازمہ ہو جائے گا کہ دوسرے قضیے کی تصدیق ہو جائے گی اس سے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ عدنان صاحب ایک جھوٹے آدمی ہیں، مثال دے رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، میں اگر یہ کہوں کہ عدنان بھائی ایک جھوٹے آدمی ہیں اور میں اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ عدنان صاحب سچے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ثابت نہ کر پاؤں اور عدنان صاحب جھوٹے ہی رہ جائیں۔ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ عدنان صاحب جھوٹے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہ سچے نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے۔ میرا مقدمہ عدنان صاحب اگر غلط سمجھتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ عدنان صاحب کا مقدمہ ٹھیک ہے، تو دلیل دیتے اس پہ۔ میں نے اور تو اگر دلیل دے دی تھی کہ جب کیا حضرت دلیل؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جو آپ مقام و مرتبہ ان کو دے رہے ہیں اسی کا اطلاق مرزا صاحب پہ بھی ہو جائے گا، اور آپ نے ٹھیک، ایسے ہی کیا، ان کو زبردست، تمام مقام و مرتبہ تو دیا ان کو، اور یہ بھی کہا کہ ذاتی طور پہ وہ نبی اور رسول بھی ہوں گے، تو یہی مقام و مرتبہ آپ مرزا صاحب کو دیتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہے، وہ بین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اس کی ترویج کریں گے اور اسی کو فالو کریں گے، سیم بات ہے۔ اگر آپ نے زبردست، خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے تو مجھے اوپر آپ کے بار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زبردست، بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر دلیل تو پیش نہیں کی، مگر انہوں نے ایک توجیہ پیش کی ہے کہ کیوں وہ دلیل نہیں دے رہے۔
ان کی نظر کے اندر یہ ہے کہ جس جگہ پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رکھ رہا ہوں نا وہاں مرزا صاحب کو رکھ لوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عدنان بھائی، مرزا صاحب کامل رسول ہیں یا کامل امتی؟ ہاں جی عدنان بھائی، کیا مطلب کامل رسول ہے کہ کامل امتی، کیا مطلب؟ دیکھیں مرزا صاحب امتی رسول ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا. ہاں جیسے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ کامل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. آپ کیا مانتے ہیں مرزا صاحب کو؟ ہاں جی کامل طور پر امتی ہیں. ٹھیک ہے، اب رسول آپ کامل طور پر مانتے ہیں یا ناقص طور پر؟ اس میں کوئی کامل اور ناقص کا لفظ نہیں استعمال ہوتا رسول کے لیے. اچھا یہ ناقص رسول یا ناقص رسالت کہنا یہ گستاخی ہے؟ فی الحال میں اس کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تاکہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ ناقص رسول کیا ہوتا ہے، فلانا کیا ہوتا ہے. مجھے جس طرح کا علم ہے اس کے لیے رسول کا لفظ میں استعمال کروں گا. چلیں میں اس کو اور طریقے سے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. آپ مجھے یہ بتائیں، کامل امتی آپ نے بھی مرزا صاحب کو مان لیا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا کہ وہ جب آئیں گے وہ کامل امتی ہوں گے، یہاں تک ہم کلیئر ہو گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ مرزا صاحب کو جو رسالت ملے گی وہ تشریعی ہوگی یا غیر تشریعی؟ ملی ہے، سوری ملی ہے، آپ کے بکو جو ملی ہے، ملے گی نہیں، ملی ہے. غیر تشریح. غیر تشریعی، اس کا ثبوت دے دیں کہ غیر تشریعی رسالت ہوتی ہے قرآن سے. پہلے آپ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ تشریح ہوتی ہے. میں نے دے دیا نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64. اس میں کہاں لکھا گیا رسالت تشریح ہوتی ہے؟ کیونکہ اطاعت ہوتی ہے تشریع نبی کی، آپ نے بھی مانا ہے. تو جب میں نے مانا تھا اور آپ کو دلیل پتہ تھی تو مجھ سے کیوں مانگ رہے تھے؟ کیونکہ یہ غیر تشریعی کی نہیں ہے. نہیں، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا سلسلہ جاری کرتا ہے اور اس ایک کی دلیل بھی رسول، آپ کو پتہ تھی نہیں تو پھر نہیں مجھ سے کیوں مانگ رہے تھے؟ ہاں یہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے جو دلیل دی ہے وہ رسول کے مطلق ہر رسول کے تشریع ہونے کی ہے. آپ سے میں نے پوچھا مرزا صاحب کو رسول آپ مانتے ہیں؟ آپ نے کہا جی. میں نے کہا تشریع غیر تشریع؟ آپ نے کہا غیر تشریع. میں نے کہا اس کی دلیل دے دیں کہ رسالت غیر تشریع ہوتی ہے، دے دیں مجھے دلیل دیں. حضرت اسماعیل کو بھی رسول کہا گیا ہے اور وہ غیر دیگر بھی تشریعی جیسے. ہے. ہاں جی. جی دلیل دے دیں اس کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر تشریعی رسول کہا گیا. حضرت ہارون. حضرت ہارون غیر تشریعی تھے، جی. اس کی دلیل دے دیں. کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب لے کر آئے، ان کے پاس ہی شریعت تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کے پاس بھی کوئی شریعت نہیں تھی، ہے نا؟ آپ کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، لیکن ہمارا یہ موقف نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت میں کسی جگہ پر بھی یہ لکھا ہو کہ فلاں رسول غیر تشریعی تھا، ان کے پاس شریعت نہیں تھی، اس طرح کی کوئی دلیل دے دیں مجھے. دیکھیں جو بھی علماء نے یہ ٹرمیں بنائی ہوئی ہیں اس کا استدلال لیا گیا قرآن کریم سے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ واضح طور پر یہ ان چیزوں کا ٹرموں کا استعمال کیا گیا قرآن کریم میں، وہ تو نہیں میں آپ کو دکھا سکتا. میں میں آپ کو دلیل یہ دے رہا دکھا ہوں سکتا سورہ ہوں کہ نساء ان کی. کے بعد کون سے نبی آئے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں. کتاب جن کو دی گئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں واضح ذکر ہے. ٹھیک ہے. وہ عدنان حضرت بھائی موسیٰ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، عدنان بھائی ایک منٹ، اوہو ایکو ہو رہی ہے. اچھا چلے باقی محمد صاحب سے آپ بات کریں، انشاءاللہ میں آپ سے بعد میں بات کروں. زبردست، بہت شکریہ. عدنان بھائی محمد صاحب کو بول جائیں کہ مجھ سے بات کریں، میں ذرا ان سے بات کروں پھر. وہ حسین برین سے کر لیں گے نا. ہاں نہیں میرے ساتھ، میں آپ سے کر رہا ہوں نا. میں نے ٹاپک ہمارا ٹاپک میچور ہوا ہے. نہیں آپ چاہ رہے تھے تھوڑا چینج ہو جائے. نہیں میں نہیں چاہ رہا، میں نہیں، اس وقت تو لوہا گرم ہو گیا ہوا ہے، بس میں تھوڑا مارنے لگا ہوں. یا تھوڑا کوئی نہیں، وہ مرنا ہوتا بچ گیا ہوتا اب تک، وہ کچھ نہیں اور ہوا. وہ تو آپ کو تو نہیں نا پتہ چلنا. کریں نا عثمان بھائی، جلدی کہیں، جلدی. ماحول میں نہیں، ٹھیک ہو جائے. میں وہ ان کی اپنی چوائس ہے، میں نہیں کسی کو کچھ کہہ سکتا. نہیں ہاں تو تو پھر آپ نے عدنان رکنا ہے، آپ صاحب نے جانا نہیں آپ ہے، بھی پوری آپ نے پھر بات جانا کریں نہیں ہے نا، جب تک. ہاں طارق تھوڑی صاحب سی ایک منٹ رہ ذرا. گئی ہے ہاں تو ہاں وہی تھوڑی سی رہ گئی، بالکل. ہاں ہاں بالکل. عدنان صاحب آپ نے پھر جانا نہیں ہے کیونکہ محمد صاحب عثمان صاحب کے اندر میں دیکھ لیتا ہوں ذرا کیا معاملہ ہے. جی عثمان صاحب بات شروع کریں ہم.
جی قرآن مجید سے بات ہو رہی ہے اور آپ نے بھی جو ہے وہ نہیں صورت ایک منٹ نہیں، پہلے کنفرم کرنا ہے، مجھ سے بات کریں گے نا آپ، شروع کریں گے بات. جی میں ایک بات میں آپ کی پوری بات جو سی ہے وہ ختم کر دیتا ہوں. آپ لے کی جی جو رکیں، ایک عمارت منٹ ہے وہ رکیں جی، بالکل رکیں زمین ایسے بوس نہیں کا ایسے دل نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، مجھے بات ہوگی صرف 2 پراپر منٹ دے ہوگی. دیں. ایک یار منٹ تھوڑا رکیں سا ہم کورجیل سٹائل سے پلیز اپروچ کریں. عثمان ہاں صاحب میری آپ سے پلیز. بھی گزارش ہے، ایک پروڈکٹیو بات ہو رہی ہے. دیکھیں عثمان صاحب سے ان کی کم از کم سننے والوں کو کچھ تھوڑا سا گین ہو رہا ہے، تو آپ بھی اگر کنٹریبیوٹ کر سکیں تو فائدہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا. ہاں، آ، بڑی فائدہ مند او- گفتگو ہوئی ہے اب تک. جی اصل میں جی عثمان جی اٹھیے. عامر صاحب نے جو جی مقدمہ قائم کیا ہے وہ ایک منٹ نہایت رکیے گا، ایک منٹ کمزور عثمان ہے، بھائی، ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ اور رکیے مجھے گا. صرف 2 منٹ چاہیے ہوں گے اب اس میں آپ کو مقدمے دو کو نہیں کہ میری بات زمین بوس سنیں، کرنے کے لیے. نہیں اتنا لاڈلا نہیں بننا، طریقے سے لیکن رکیں ذرا، رکیں، کیونکہ کسی اصول طریقے کے تحت ہوگی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جی جب ٹھیک آپ ہے، کا دل کرے آپ جی بات شروع ٹھیک کر ہے، دو. جی ٹھیک ہے. ہاں عمر بھائی نہیں وہ ان کو ہم نہیں کنٹین نہیں کرتے وہ ہیں، کریں گے نہیں. ایک منٹ ود ان ایک منٹ ایک پیرامیٹرز منٹ لاتے ہیں. افضل وڈائر صاحب اس کے پیچھے وجہ ہے. جی افضل وڈائر صاحب کسی جی ریزن میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی جی جی پبلک کو پتہ چل جائے گا. جی 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 رکے ذرا، میں ابھی چیز کلیئر کیونکہ دیکھیں ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے جب تک ہم پرنسپل سیٹ نہیں کریں گے. یہاں کوئی لولو پوچو نہیں چلے گی کہ جب بندے کا دل کرے وہ بات میں آئے، ہم پہلے اصول طے کریں گے. جب دل کرے الزام لگا کے نکل جائے، جب دل کرے کہ اپنی مرضی کے مطابق آئے. نہیں عثمان صاحب، آپ مجھ میں سے بات ایگزیکٹلی کرنے یہی جا. کہنے لگا تھا، میں ہاں ایگزیکٹلی یہی کہنے لگا تھا کہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہے وہ طے کر لیں اور آگے بڑھیں. جی پلیز. ہاں جی رک جائے جی، میں کرتا ہوں ذرا بسم اللہ کر کے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. عثمان صاحب آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے بس ادھر ادھر کی بات کرنی ہے یا مجھے انگیج کرنا ہے بات میں؟ مجھے صرف 2 منٹ چاہیے ہوں گے کیونکہ آپ نے جو مقدمہ قائم کیا ہے قرآن مجید سے وہ آپ نے نہایت ہی کمزور مجھ سے انگیج ہونا ہے بات میں یا آپ نے رینڈم فیڈ بیک اور کمنٹ کرنا ہے؟ آپ اگر 2 منٹ مجھے دے دیں 2 منٹ آپ لے لیں تو، کیونکہ آپ نے جو مقدمہ قائم کیا وہ نہایت کمزور ہے. آپ میرے ساتھ انٹریکٹیو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے صرف کمنٹ کرنا ہے؟ آپ جو سے ہے وہ مجھے 2 منٹ دے دیں، آپ خود 2 منٹ لے لیں تاکہ انصاف یعنی ہو آپ جائے. بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، بیک اینڈ فورتھ نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ میں اپنا مقدمہ رکھ دوں گا، آپ کا جو ہے وہ نہیں سن لوں گا. یار عثمان صاحب سمجھ رہے ہیں تھوڑا آپ، سا پلیز. سمجھ رہے ہیں عثمان ہاں صاحب دیکھیں یہاں پہ اٹس فیئر 70 کے ڈیل. قریب لوگ سن رہے ہیں، میرا خیال ہے اٹس اونلی فیئر ود دیم کہ جو لوگ یہاں پہ بندھے ہوئے ہیں آخر وہ. عثمان صاحب اتنا میری آپ سے گزارش ہے، دیکھیں میں بھی یہاں پہ بندہ ہوں، اوپر پینل کے اوپر بھی لوگ بندھے ہیں اور سننے والے بھی. ہم یقین کریں ہماری سب کی انٹینشن یہ ہے، اور آئی ہوپ کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں دوسرے لوگوں کو بھی خواہشات، کہ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ کانٹینٹ کو سننا چاہ رہے ہیں دین اسلام کے موضوعات کے اوپر. اور اگر آپ پروڈکٹیو گفتگو کریں گے تو فائدہ ہوگا. تھوڑا سا دیکھیں انصاف کی نظر سے بھی دیکھا کریں. آپ کی پرسنل خواہشات جو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کم از کم ایسا کریں کہ مشن اورینٹڈ جو بات ہے نا، کہ ان کے اوپر تھوڑا سا ضبط کر کے بھی پرسنل خواہش کے اوپر پرنسپل کے اوپر آ جائیں. اور پرنسپل میں عامر صاحب بالکل جائز بات کر رہے ہیں کہ آپ دونوں انڈلج کر لیں. جو ٹاپک آن گوئنگ ہے اس کے اوپر 2 منٹ لگیں، 4 منٹ لگیں، 5 منٹ لگیں، ایک بڑی با اخلاق کورجیل انٹریکشن آپ کا ہو اور ہمیں سننے کا فائدہ ہو کہ کوئی گین کر سکیں. پلیز تھوڑا سا آئی وڈ اپریشیٹ. میں نے جی مائک جی نہیں کھولا اور میری طرف بات ری ڈائریکٹ کی گئی اور جی ڈائلاگ کے درمیان میں جو ہے وہ مجھے ایڈریس آپ کیا اوپر گیا. کسی وجہ سے ہی آئے ہوں گے نا؟ ہاں میں نے خود ریکویسٹ پلیس کی ہے. ایگزیکٹلی خود ریکویسٹ. تو یہ نہیں کرنا آپ نے کہ میری طرف ایسے ہوگا. یہی میں چیز ختم ابھی کرنے لگا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ میرے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ اصل میں آپ نے جو مقدمہ قائم کیا کیونکہ وہ نہایت آپ ہی میرے ساتھ کمزور ہے تو انٹریکٹیو اس میں سیشن بیک کرنا اینڈ چاہ فورتھ رہے ہیں کرنا یا نہیں کرنا چاہ رہے پیارے بھائی؟ جو سے میں اپنا 2 منٹ میں آپ کی کیونکہ پوری آپ عمارت میرے زمین ساتھ بوس ہو جائے انٹریکٹیو گفتگو پیارے بھائی کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے؟ یوں نہیں، پوچھ لیں زیادہ لمبا کتنی لے کے ٹرنز جانے کا کریں گے فائدہ نہیں ہے. محمد صاحب، 2 کتنی منٹ مجھے ٹرنز دے کریں دیں. گے آپ عامر بھائی کے ساتھ؟ 5 ٹرنز کے 10 ٹرنز، کتنی ٹرنز کریں گے؟ نہیں ان کے منہ ہاں سے سین بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، سین بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ان کے منہ سے ایک جملہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں نے ریکارڈنگ تب سے لگائی نہیں صبح میں سن لو، یہ اور بالکل اس کو میں نے جواب اسپیشل. نہیں دے رہے. آپ نے ہاں 3 طریقوں سے سیم بات پوچھی ہے، 3 جی زاویوں سے 3 مختلف الفاظ کا چناؤ، مگر انہوں نے ایک کا جواب نہیں دیا. کیا ایسی ان کو دشواری ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو پتہ بتا رہا نہیں ہوں. یار. ہو سکتا ہے جی ہمارے بھائی جی. مسلمان کئی دوست سن رہے ہوں اور ان کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کہہ رہا ہے. یہ ان لوگوں کو صرف سمجھ آئے گی، صرف ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ جو لوگ اس مقدمے کو سمجھنا چاہتے ہیں، صرف ان لوگوں کو جن کو پتا ہے کہ یہ عثمان صاحب دوسری براڈس کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا پہلے بڑا کیمرہ نہ کلیئر آف ہے. کریں. اچھا عثمان صاحب آپ انٹریکٹیو سیشن میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں صرف ایک ٹرن لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو عمارت قائم کی ہے وہ کیونکہ آپ کا آپ میرے جو ساتھ انٹریکٹیو استدلال سیشن ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہایت میں آپ کو کمزور. ڈراپ کر دوں؟ یہ لاسٹ ٹائم میں پوچھ رہا ہوں.
جی میں کیونکہ بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. آپ نے جو آپ مقدمہ قائم کیا وہ آپ نہایت انٹریکٹیو کمزور ہے سیشن، آپ قرآن میرے سے. ساتھ انٹریکٹیو سیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے؟ 2 میں نے منٹ عدنان بھائی کروں کو گا آپ آپ کے اس لیے پورے. روک کے رکھا ہوا ہے، میں نے عثمان عدنان صاحب بھائی کو پورا اس لیے 2 روک کے منٹ رکھا آپ ہوا ہے لے کیونکہ لیں، مجھے اس چیز کا آپ کو مجھے اس روک چیز نہیں کا رہا، پتا تھا. ہاں لیکن آپ گفتگو پھر جاری رکھیں گے نا اس کے بعد، یہ جاری آپ سے رکھیں کہا گے. جا رہا ہے. ہاں جی. ہاں چوہان صاحب بات بہت آسان ہے کہ عثمان کیونکہ صاحب ہم نے آپ جو میرے مقدمہ ساتھ قائم انٹریکٹیو کیا ہے. گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں پیارے بھائی یا نہیں کرنا چاہ رہے؟ اور بھائی عثمان آسان بھائی ہے، سیدھا اگر آپ کہہ جواب رہے آپ ہیں دیں، تو کیا ہو مسئلہ گیا؟ کوئی ایک نہیں منٹ تو. میں بات طارق صاحب مکمل ہولڈ کر کر لیں، لیتا طارق صاحب ہوں. ہولڈ کر لیں، سارے لوگ میں ہولڈ کر لیں، 1 طارق منٹ میں صاحب بات. ہولڈ کر لیں پلیز، سارے لوگ ہولڈ کر لیں 1 سیکنڈ. عامر صاحب میں انٹرپریٹ کر دوں ابھی تک جو آپ نے 1 منٹ پچھلے کی بات ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ آ جی جائے یہاں پہ. جی پلیز، جی پلیز اچھا کریں. عثمان صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں عامر صاحب یہاں پہ ایز اے مین اسپیکر ہمارے پینل پہ آنے والے جو یہاں پہ اسپیکرز ہیں، ڈیبیٹرز ہیں، ان کو انڈلج کر رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ بھی وٹنس ہیں کافی دیر سے آپ یہاں پہ، اور بڑے ڈگنیفائڈ مینر سے، رائٹ. آپ یہاں پہ آئے ہیں، تو فار آپ کا جو مینرزم ہے وہ انتہائی انڈگنیفائڈ ہے. آپ سے میں نے آپ سے گزارش آپ 2-3 مرتبہ کی ہے عثمان صاحب، یا تو آپ گفتگو کریں گے یا آپ گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ اٹس اونلی فیئر کہ جس بندے سے آپ گفتگو کریں ان کو آپ اتنی ہی رسپیکٹ دیں جتنی وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. یہاں پہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مرا نہیں جا رہا کہ یہاں پہ آپ گفتگو نہیں کریں گے تو عامر صاحب کی یا ہماری ہلاکت ہو جائے گی. ہاں یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارا مسلمانوں کا دین اسلام کی خاطر ہمارا ایک فورتھ کمنگ ایک ایٹیچیوڈ ہے، ویلکمنگ ایٹیچیوڈ ہے، رائٹ. اور یہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. یار کم از کم آپ اپنی سٹینس کے ساتھ سنسیئر ہو کے آیا کریں. آپ بھی اپنے دین ہی کے لیے آئے ہیں نا، تو آپ کیوں اپنی جو ذاتی جو ایک انا ہے اس کو آپ اوپر رکھ کے تو آپ جیسے احسان کر رہے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے. That's what I'm seeing. That's how I interpret کہ آپ جس طرح سے انڈلج کر رہے ہیں، ایک تو انڈگنیفائڈ ہے ہاں اور روڈ ہے اور رادر انسلٹنگ ہے. اس کے باوجود ہم آپ سے انڈلج کر رہے ہیں. بھائی ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے، ہمیں کوئی کمپنی ہمیں سپانسر نہیں کر رہی، کوئی ہمارا دنیاوی فائدہ نہیں ہے. ہم محض دین اسلام کے لیے کر رہے ہیں. کیا آپ بھی اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے راہ کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ میرا چیلنج ہے آپ سب کو. تو اس لیے اب برابر آ جائیں پلینگ فیلڈ کے اوپر. ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم، وہ ہر چیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ اس کے باوجود ہمارے ساتھ انڈگنیفائڈ طریقے سے آ کے انڈلج کرتے ہیں. پروف از ان دا پڈنگ. ابھی کی جو کنورسیشن ہوئی ہے سو فار، میں نے آپ کو 5 دفعہ مائک آفر کیا ہے، آپ اوپر آئے ہیں. پتہ نہیں آپ نے خود سے ریکویسٹ آن کی تھی تو آپ کنیکٹ ہوئے اوپر آئے، یا میری آفر سے آپ اوپر آئے. میری آپ کو لائیو انوائٹڈ جو لائیو جو مائک آفر ہوتا ہے وہ آپ کو پچھلے بہت سارے منٹوں سے آن پڑی ہے، اور یو نو اٹ رائٹ. تو میں آپ کو کیوں انوائٹ کر رہا ہوں؟ کیونکہ یو آر اے ڈیسنٹ گائے. اور اگر آپ پیسفل گائے ہیں، آپ ڈیسنٹ ہیں، آپ ایک اچھی کنورسیشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں، تو obviously that's what we want. ہمارا آپس سے آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے یار، یہ کوئی کمپٹیشن یہاں پہ نہیں ہو رہا. تو پلیز آپ تھوڑا سا اتنا کریں کہ اگر ہمارا ایٹیچیوڈ آپ کی طرف ویلکمنگ ہے تو کم از کم آدھا ہی ریسیپروکیٹ کر دیں یار، سارا نام بھی کرے تو. تھینک یو. جی افضل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور عثمان صاحب میں آپ میرے کیونکہ ساتھ انٹریکٹیو ابھی گفتگو دیکھیں کرنا مجھے چاہ بھی رہے ہیں کہ موقع دے نہیں؟ دینا، مجھے نہیں، بھی موقع اوکے. دے دینا. انہوں میں نے کسی اتنی وجہ سے لمبی کر رہا بات ہوں، کی ہے. میں کسی وجہ سے کر رہا ہوں. عثمان صاحب انہوں نے کیا آپ سر میرے ساتھ انٹریکٹیو گفتگو افضل کر رہے ہیں؟ صاحب اگر آپ نے اتنی عثمان لمبی صاحب، بات کی ہے تو مجھے 1 عثمان منٹ کا تو صاحب، حق ہونا چاہیے. عثمان صاحب، عثمان صاحب، میں ڈیل کروں گا آپ کو. یہ میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، میں ڈیل کروں گا. افضل وڑائز صاحب نے جو بات کی ہے میری ترجمانی کی ہے، مگر ترجمانی کا وہ جو بات میں نے کرنی تھی انہوں نے کی ہے. لیکن جو عثمان انہوں صاحب نے بات کیا کی ہے، آپ انہوں نے میرے جو بات ساتھ کی ہے، انٹریکٹیو سیشن کرنا، میں پبلک کو پتہ چل جائے گا میں کیا کر رہا ہوں. عثمان صاحب کیا آپ میرے ساتھ انٹریکٹیو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ یا آپ سنیں ذرا، یا آپ نے صرف اپنا اصل میں کمنٹ نا دینا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک لمبی بات کر کے نا اینڈ پہ ایک سوال رکھ دیا جاتا ہے کہ کیا تاکہ آپ نے دوسرے میرے کو ساتھ بات ایک کرنے کا موقع انٹریکٹیو ہی نہ ملے. گفتگو رکھنی ہے؟ آپ میرے ساتھ انہوں انٹریکٹیو نے گفتگو رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے صرف کمنٹ کرنا ہے؟ انہوں دونوں نے میں سے جب کیا اتنی کرنا ہے؟ لمبی بات کی ہے اور اینڈ اتنی پہ اکڑ آپ نے کیوں ہے سوال تیرے رکھ میں؟ دیا ہے اتنی اکڑ تاکہ کیوں ہے میں تیرے پوری میں؟ بات نہ کر سکوں. اتنی اکڑ کیوں ہے تیرے میں؟ پہلے تو تمہاری گردنوں کے سریے توڑیں گے ہم. عجیب بات صبح ہے. و شام مجھے کہتا پھرتا ہے کہ عامر سے میں نے بات نہیں کرنی کیونکہ یہ گستاخ ہے، اور آج آ گیا مجھ سے بات کرنے کے لیے. تو پہلے یہ ٹھیک کر، پہلے اس چیز کو ٹھیک کر کہ تو مجھے گستاخ صرف بہانے بازی میں مانتا ہے. حقیقت کے اندر تو بھی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو پھر کھل کے بات کرنا. یہ بہانے کیوں کرتا ہے دوسری برادوں کے اوپر کہ عامر سے میں نے اس لیے بات نہیں کرنی کہ گستاخ ہے، اور آج تو آ گیا میں نے تجھ سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی فیڈ بیک کمنٹ دینا ہے،
یا تو کہو کہ تم نے کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو بھی سمجھ آئے. یہ حق یعنی وہ اپنے طرف سے اپنے زوم میں ایک کوئی دلیل اس کے ذہن میں ہے، مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، میں سارا کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا. یہ تو کوئی طریق نہیں ہے. آپ کو 2 منٹ دے دیں، آپ پھر گفتگو ٹیک اوور کریں اور پھر گفتگو کریں، اگلا بھی آپ کو جواب دے گا، آپ بھی دیں. یہ طریقہ ہے. دیکھیں طارق صاحب، ایسے نہیں ہوگا چوپڑیاں نالے دو دو. ہاں عدنان صاحب نے کہا عثمان صاحب آئے ہیں بات کرنے کے لیے. میں نے عدنان صاحب کو روک کے رکھا اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی ریئلی اپریشیٹ عدنان مطلوب صاحب کہ وہ اتنی دیر تک بیٹھے رہے ہیں جتنی دیر تک عثمان سٹیج پہ رہا ہے. یہ ان کی، آپ دیکھیں یہ کرے جائیں ان کا، یہ اس آدمی کی ڈیسنسی ہے. میں رسپیکٹ کرتا ہوں عدنان مطلوب صاحب کو کہ میں نے ان کو کہا آپ نہ اترے. وہ نہیں اترا بندہ، وہ بیٹھا رہے. وہ خود اترے ہیں. جب عثمان کو اتارا ہے میں نے، تب عدنان صاحب اترے ہیں کہ اب میرے رکنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ عثمان صاحب کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ایک بار ان سے کنفرم کرنے دیں. انٹریکٹیو سیشن کیوں نہیں کرنا؟ انٹریکٹیو سیشن کیوں نہیں کرنا؟ تم نے میری بات پہ تبصرہ کرنا ہے تو میں تو کروں گا. یہ کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ یہ تمہیں کون سا نخرہ اور یہ خمار چڑھ گیا؟ تکبرانہ طریق ہے. میں اس حیران ہوتا ہوں جماعت احمدیہ والوں سے. ایک تو یہ کہ اپنی براڈ پہ یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کو اٹھائیں گے ساتھ ہی میوٹ کر دیں گے، وہ بولنے نہیں دیں گے. یہاں پہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے کوئی اصل اپنی میں نا پوری بات چوہان کرنے کا. چوہان صاحب، اصل میں نا عامر بھائی وہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہتا ہے کہ جی 2 منٹ میں بول لوں گا پھر 2 منٹ آپ بول لیں. لیکن چونکہ اس نے جھوٹا ادھر ڈفرینٹ براڈز پہ جا کے یہ آپ کے اوپر جو وہ فتوے لگاتا ہے، تو یہ اس کو پتا تھا کہ میں اگر یہ زبان سے کہہ دوں کہ ہاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں تو گیا پھنس. تو یہ چیز میں نے کہنی ہی نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے 2 منٹ آپ لے لیں 2 منٹ میں. وہ بھائی یہ بات ہی ہے. ہاں جی نہیں یہ نا لیکن نہیں ہے وہ منہ نا سے کہ جی میں نے وہ بات یہ کرنی بھی ہے. کہانی کر رہا تھا وہ اصل میں نا. ایک تو یہ شاید آپ کو نقطہ اپنی جگہ، میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے کہ وہ اپنا بس ایک پوائنٹ، جس طرح یہ جہوہ وٹنس والے ہوتے ہیں نا یا کرسچنز بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک بات کر کے نا بس اس کے بعد ساڈی بلا جو وہ یہ ساڈی شاپر گل پھینک بس کے ٹھیک ہے جی، جانا اچھا جی، چاہیے. السلام علیکم. ہاں لیں پھر میں یہ اس پر کرنا چاہ رہا تھا جی لیں پھر میں تو ان عامر پر بھائی نے مرزا بالکل اس کو ٹھیک پکڑا ہے. اور عامر بھائی سب معذرت آپ کی بات کاٹی، میں یہ ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر عامر بھائی گستاخ ہے نا مرزا کے، تو بھی میں عامر بھائی سے مطلب میں کوئی عامر بھائی کی جو ہے نا جوتیوں کی خاک، میں ان سے بھی بڑا گستاخ ہوں جی مرزا کا. پھر آپ نہیں میرے سے بھی دوبارہ بات مت کرنا، ٹھیک ہے نا. نہیں آپ بلکہ میں کہوں سارے مسلمان مرزا گستاخ ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر گستاخ کی بات کرنی ہے، اور مرزا سب سے بڑا گستاخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اگر گستاخی کو کرائٹیریا بنانا ہے then there is no Muslim who you can talk to. سیدھی سی بات ہے. عثمان نے جو جی جزاک عامر اللہ بھائی. عثمان نے جو کیا جزاک اللہ عثمان نے جو کیا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں مرزا صاحب کی زبان سے اس پر فتویٰ لگانے لگا ہوں. مرزا صاحب کی زبان سے. لیں جی آپ کی اسکرین پر حرام زادے کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہیں کرتے. جی یہ مرزا صاحب نے کہا ہے. حرام بس ڈن زادے ہو گیا کی کام. ہاں جی حرام زادے کی نشانی ہوتا ہے سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا. میں نے، سین بھائی نے، وڑیچ صاحب نے، طارق چوہان صاحب نے، ڈو صاحب نے، سب بھائیوں نے مل کر کہا کہ سیدھی راہ سے آئیں. کیا آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق یہ وہ حرام زادہ تھا جو سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا. اگر یہ بھی گالی ہے نا تو پھر مرزا صاحب تو بڑا گالی بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ میری ساری زبان مرزا صاحب سے میں نے سیکھی ہوئی ہے. سیدھی بات ہے. جاؤ چوپو جو چوپنا جے. نمبر 1. دوسری چیز، ڈو بھائی سمجھ گئے ہیں وہ لوگ اس ساری بات. اور یہ سین گالی بھائی نہیں ہے بلکہ حقیقت حال کا عین محل پر اظہار ہے. ہاں بالکل بالکل. میں کہتا رہ گیا اسے بات کرنی ہے. عدنان صاحب نے پوائنٹ کیا ہے. یہاں یہ کہہ سکتا تھا جی میں اس لیے بات نہیں کرنی کہ آپ یہ گستاخی کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو یہ آتا. اس نے آ کر یقین کریں اللہ نے اس کے غرور میں اس کو غرق کر دیا، اس کے تکبر میں اس کو ہلاک کر دیا، اور اس کی بغاوت کے اندر اس کی ناک ڈبو دی، اور اللہ نے اس کا گوبر اسی کو چٹوا دیا. اللہ کے حکم سے اسی کو چٹوا دیا. اس کا گو سٹیج پہ خود آیا، خود مانا، ریکارڈنگ کا حصہ ہے. کہتا میں نے خود ریکویسٹ ڈالی ہے. وڑیچ صاحب تھک گئے. ریکویسٹ دا انویٹیشن کا بٹن جو ہے وہ لال پیلا ہو گیا، نہیں آیا، خود آیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس لیے عامر سے ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ گستاخی. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی کر رہا ہے کیونکہ خود آ گیا. لوگ کہیں گے اچھا اگر وہ گستاخی کر رہا تھا تو اوپر لینے کیا گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے گستاخی کوئی نہیں ہو رہی تھی تبھی تو ریکویسٹ ڈالی. اچھا اسٹیج پہ آ گیا. میں نے کہا اسٹیج پہ اس لیے آیا ہو نا کہ بات کرنی ہے. ہاں اچھا مجھ سے کرو گے بات. زبان سے بول نہیں رہا. یہ چاہتے ہیں چوپڑیاں نالے دو دو
کہ ہم عامر پر فتویٰ بھی لگائیں، اس کا بائیکاٹ بھی کریں، اس کو بدنام بھی کریں، اور اس کے بعد جا کے چسکے بھی لیں اس کے ساتھ جا کے تے کاکا پہلے میں تواڈیاں نک نہ لکیراں کٹاواں گا. میں برا آپ کو اس لیے لگتا ہوں کہ میں صرف نظریاتی شکست نہیں دیتا اللہ کے حکم سے. آپ بھائی سارے ہم الحمدللہ جو ٹیم ورک ہے ہم ان کو اخلاقی شکست بھی دیتے ہیں کہ ان کا مورل سٹینڈرڈ تو چیک کریں کہ یہ کتنے منافق ہیں، یہ کتنے ہپوکریٹس ہیں. ہم نے صرف آپ کو نظریاتی شکست نہیں دینے میرے بھائی. ہاں یہ فرق ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ سیدھی راہ تم نے اختیار نہیں کی. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ حرام زادے کی یہی نشانی ہے، تو اسی لیے تمہاری نشانی آج ہمارے ہاتھ آ گئی ہے. اب تو جہاں بھی مجھے نظر آئے گا میں اسی فتوے سے اور اسی نام سے تمہیں یاد کیا کروں گا. ورنہ تمہیں اگر مجھ سے بات کرنی ہے تمہارے سامنے ایک رستہ ہے. تمہیں پہلے یہ اقرار کرنا ہوگا کہ عامر آپ گستاخ نہیں ہو، عامر آپ نے گالی نہیں دی، عامر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جب تک کہو گے تب تمہارے ساتھ میرا بھائی میری بات ہوگی، ورنہ میرے نیڑے بھی نہ پھڑکی میں پھنڈاں گا پھڑ کے. جی یہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت 73-75 آدمی تھے، ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ وہ اپنا موقع پیش کرتے. مطلب کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن سننے والے تو سن لیتے نا کہ ان کا کیا موقف ہے. تو یہ تکبرانہ انداز کہ جی بس میں 2 منٹ کے آیا ہوں، میں 2 منٹ کا بات کرنی ہے، 2 منٹ میں بات کروں گا، سب کچھ الٹا کے رکھ دوں گا، پھر میں چلا جاؤں گا. تو یہ طریق بہت ہی غلط طریق تھا. یہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑ رہا ان کی جماعت کا جو یہ کر رہے ہیں. بہتر تھا کہ آپ کو موقع دیا گیا ہے، آپ کو فل رائٹ دیا گیا ہے، آپ اپنی بات بیان کریں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، طارق چوہان میوٹ صاحب نہیں کرے گا. طارق چوہان صاحب میں صرف فار دا ریکارڈ ایک چیز مینشن کروں. میرے پاس اس وقت یو ایس اے میں واشنگٹن ڈی سی ٹائم ایسٹ کوسٹ کا 7:49 PM ہے شام کے. میں گھر میں یقین کریں بچوں کے درمیان تھا، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا اس براڈ کے اوپر لائیو انٹریکٹیو ہونے کا. میسج مجھے رانا نوید صاحب نے میسج لکھا ہوا تھا کہ میں بزی ہوں، آئی ایم اوے، تو پلیز آپ ذرا مینیج کرنا. اب چونکہ آپ جو پینل اس وقت یہاں پہ موجود ہے، ماشاء اللہ ٹاپ آف دا ٹاپ پینل ہے. یہاں پہ ہمارے ٹاپ کے اسکالرز ہیں، عمر حق صاحب ہیں، اوپر ہمارے جبران بھائی ہیں، پیر صاحب ہیں، آپ ہیں، ڈاکٹر ڈو ہیں. تو آئی ہیو ٹو بی فزیکلی پریزنٹ فار ایوری سیکنڈ. اور میں اپنے کام چھوڑ کے تو یہ کر رہا ہوں. طارق چوہان صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے لیول آف سیریسنس ہمارا. بچوں سے جان چھڑا کے، اپنے ذاتی کاموں سے جان چھڑا کے یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں کہ ایک بندے نے کہا ہے کہ بھائی میں اوے ہوں تو آپ پلیز اس کو چلانا. یہ ہے ہمارا مسلمانی طریقہ. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کے نخرے ہم اٹھا رہے ہیں کس لیے؟ دین اسلام کی بات کے لیے. ورنہ میں طارق چوہان صاحب نہ میں ڈبیٹر ہوں نہ میں عالم ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ، نہ میں کوئی فالوور اکٹھے، نہ میری کوئی مانیٹائز، کسی قسم کی میری کوئی سٹیک نہیں ہے اس براڈ کے چلانے میں، یہاں پہ رہنے میں، نتھنگ ایٹ آل. اب میں صرف یہ پوائنٹ میک کر رہا ہوں، لوگوں کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، گوار ہیں سوائے دین اسلام کی محبت کے کوئی اور موٹیو نہیں ہے، کوئی اور موٹیو نہیں ہے. میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو، طارق چوہان صاحب خدا کی قسم یہ اپنے دین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اگر یہ سنسیئر ہوں تو جیسے میں ایک اگین نہ میں ڈبیٹر نہ میں اسکالر، صرف اس مقصد کے لیے کہ دین کے لیے اگر میں 2 سینٹس ایڈ کر سکتا ہوں تو میں obviously I would step forward, right? اگر یہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے تبلیغ کے لیے یہاں پہ ہیں تو انہیں تو چھلانگ لگا کے آنا چاہیے. جتنی دفعہ ہم انہیں آفر کر رہے ہیں اور ایک انوائرمنٹ ان کی مرضی کا، ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر یہاں پہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، کیا چیز انہیں مانے ہے، کیا چیز انہیں پروہیبٹ کر رہی ہے؟ تو اٹ مینس کہ یہ بالکل اپنے کاز کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. یہ صرف آتے ہیں یہاں پہ دل پشوریاں کر رہے ہیں، یہ اپنا نشہ کر رہے ہیں پورا، کوئی I don't know what the hell they are doing. لیکن ایک بات طے ہے کہ بالکل لیک آف سنسیئرٹی ہے، لیک آف انٹیگریٹی ہے، لیک آف مینرزم ہے، اخلاق نہیں ہے کوئی بھی. یعنی کسی پیرائے میں بھی یہ لوگ فٹ نہیں ہوتے. بھائی تانوں کیڑے سرخاب دے پر لگے نے، تانوں تہاڈی کیڑی کوالٹی ہے؟ اور پھر یہ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ چوہان صاحب ہم لو آئی کیو لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. کیوں؟ ایک کیونکہ ان کی پاپولیشن بہت کم ہے،
بہت چھوٹا ایک کراؤڈ ہے نا جو یہاں پہ آبویسلی شیئر آف پاپولیشن از ویری ویری منسکول، بہت چھوٹا سا گروپ ہے ہماری پاپولیشن کا یہ، اور آبویسلی بیکاز آف دیٹ بہت کم لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا پہ، اور ان میں پھر آئی کیو ان لوگوں کی اویلیبلٹی بہت لو ہے، بہت ہی لو ہے، وہ نمبر بہت چھوٹا سا ہے، یعنی آپ میں سے لو آئی کیو لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ یار عامر آکدہ کوئی اتنے ہے کوئی ٹکر دا بندہ انہاں دی پوری جماعت دے وچ، میں اگین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، عامر آک کی ٹکر کا کوئی بندہ ہے؟ نو یار یہ اوپر جبران صاحب ہیں، ان کی ٹکر پیر اسکانی صاحب ہیں، یہ ہمارے بونا فائڈ سکالرز ہیں، ان کی ٹکر کا ایک بھی بندہ نہیں ہے، اور دیکھیں کس طرح یہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے، لیکن برباد اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری نیت اگین دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور لوگ بھی سن رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں، ایک علمی انریچمنٹ بہرحال ہو رہی ہے، تو یہ ایک ایز اے بائی پروڈکٹ وہ فائدہ تو ہر انسان کو ہو رہا ہے جو یہاں پہ موجود ہے، ہمارا پیغام جام گیا، تو میں بس بڑا ایک پیس بات صاف ہو کہنا کے یہ چاہوں باتیں کہنی پڑی ہیں۔ جی تھینک یو، جی جی بولیں۔ میں بس بہت شکریہ جو اپنا افضل بھائی، میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ سچ سچ ہونا چاہیے، آپ مجھے بس پریچر کہیں، دائی کہیں، میں دائی سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں اسکالرس کا نام اور جو ٹائٹل ہے ہم ان کے لیے محدود رکھیں، جنہوں نے آپ کی محبت کا بہت شکریہ، آپ نے جو بھی ہمیں نوازا، مجھے نوازا، باقی عامر بھائی ماشاءاللہ حق رکھتے ہیں کہ ایسے القابات سے نوازے جائیں، مگر میں صرف دائی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ I love you as a brother، بٹ آپ صرف مجھے اگر کبھی دیکھیں تو بس آپ کہیں کہ مسلم پریچر، اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے، اور میں اسٹوڈنٹ ہوں علماء کا، بس جزاک اللہ۔ پیارے بھائی ماشاء اللہ، تھینک یو۔ میں تو فون سے دور تھا، میں ابھی واپس آپ کی سین بھائی بات سن کے آیا، اور اس لیے آیا کہ یہ وڑیچ صاحب جب مجھے اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو میں کئی دفعہ انٹینشنلی چپ رہتا ہوں، کیونکہ انہاں دی گل ہوئے مردیاں نو اگ لا دیندی جی۔ عمر بھائی مرزیاں دا تو پتہ نہیں راجا تال منا نظر اللہ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے بٹ میں آپ کو گارنٹی کر دوں، امن کمیٹی دا ستون ہل جاندا ہے۔ میں آپ میری کو تو گارنٹی کپا ٹنگری سن جدوں مینوں اسکالر کہہ رہے سن، میں کو کوئی مانوں اس پاسے چڑھا، میں آپ کو گارنٹی کروں، میری بات بھی میں آپ کو گارنٹی، پتہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے پینٹ کر دیا ہوا ہے کنٹروورشل، اور انہوں نے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا رن کیا۔ الحمدللہ ظاہری بات ہے، جو عام احمدی ہے وہ تو ہماری بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس لیے وہ خاموش ہے۔ یہ چند غنڈے غماشتے اور بدماش ہیں جو آ کر مرتب ڈرامے کرتے ہیں، مگر میں آپ کو چیز گارنٹی کر دوں، میری بات کا میں چلو کہتا ہوں، میری چھوٹی سی آواز ہے، میں اپنے ذاتی کہوں گا، میری آواز کا وہ فرق نہیں پڑتا جو میں نے افضل وڑیچ صاحب کی بات میں جماعت احمدیہ کے اندر غم و غصہ دیکھا ہے جب یہ بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افضل وڑیچ صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک اسٹرکٹ قسم کا سٹانس پیش کریں گے، اور آبویسلی جسٹیفائڈ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد افضل وڑیچ صاحب تو کہتے ہی کچھ نہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ تو بڑے سیدھے آدمی، بڑے سادے آدمی، مگر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ افضل وڑیچ صاحب ان کو اس جگہ سے جا کے پکڑیں گے۔ لہذا جب کبھی یہ مجھے اسکالر کہہ دیتے ہیں نا، یقین کرو میں مسکرا کر کہتا ہوں چلو یار اگر مردیاں نو مرچاں لگ رہی ہیں تھوڑا کو بول لے، کچھ فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ فائدہ ہی اللہ اکبر، میسج تے جا رہے ہیں نا۔ وڑیچ صاحب تو نا بڑا چالو نے عمر بھائی تے نا وڑیچ صاحب نے نا پوسٹر لائے سی انہوں نے اپنی بروڈاں تے، وی لو یو وڑیچ صاحب، اس نے کل بروڈ لائی تے کل وہی بندے تھلے آ کے نا تے وڑیچ صاحب نے گالاں کڈی۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو واقعی اسکالر ہے وہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ وہ اسکالر ہے، وہ ظاہر لوگ دوسرے کہتے ہیں نا اس کو، کیونکہ ہر شخص جو علم دوست ہے وہ سمجھتا ہے، کبھی تو علم کا بے شمار سمندر پڑا ہوا ہے جس کو میں نے ابھی چکھا بھی نہیں ہے، وہ اس کو جتنا وہ علم حاصل کرتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ تو جو سننے والے لوگ ہیں وہ بہرحال ایک اور نظریے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب میں سے ایک شخص جو ہے وہ ان چیزوں کی جانکاری رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اسکالر اگر وہ کہتے ہیں وہ تو اپنی طرف سے درست کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو کہا جاتا ہے وہ کبھی نہیں یہ کہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے، جب تک انسان زندہ ہے علم سیکھتا رہتا ہے۔ تو مجھے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے عامر حق صاحب سے بات کر کے، اور بہت ساری باتیں مجھے ملتی ہیں، بہت سارے آرگومنٹ ملتے ہیں، تو رد مرزائیت جو ہے وہ ہمارا کامن گول ہے، اس لحاظ سے
बड़ी تو शुक्रिया। اس لحاظ سے میں بھی بڑا شکر گزار ہوں ان کا. اب میں نے ابھی آپ کی بات کروانی تھی عامر بھائی سے. اب آپ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات کیسے کرواؤں گا؟ نہیں کروائیں، مجھے تو بڑی خوشی میری ہوتی ہے ان سے بات کر کے. میری عامر چوہان بھائی صاحب کل سے ہمیشہ بات ہوتی ہے، ہمارا ہمیشہ تبادلہ ہوتا ہے اور بڑا عمدہ ہوتا ہے. اور کئی ایک ایسی عبارتیں ہیں مرزا صاحب کے حوالے سے جو میں چوہان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ اس کا بڑا بہترین مفہوم مجھے سمجھاتے ہیں. ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس سے. بلکہ میں وہ جب آیا ہی ہے نا تو وہ اس نے کہا قرآن سے بات ہوگی، تو میں نے کہا عامر حق صاحب وہ شورٹ ہی چاہتا ہے، روحانی خزائن کی طرف تو نہیں جائیں گے آپ؟ میں نے میری عادت ہوتی ہے کہ اگر میری نارملی، مگر عدنان مطلوب صاحب چونکہ اچھے آدمی ہیں، اس آپ نے فرق دیکھنا ہے. عدنان کے ساتھ میں سٹبن کیوں نہیں ہوا اور عثمان کے ساتھ میں ریلیکٹنٹ کیوں تھا؟ یہ فرق بندے کا ان کے فرق ہوتا ہے. رویے رویہ. اگر وہ سن رہا ہے نا، عدنان بھی ہمارا بھائی اور عثمان سن رہا ہے، تو ان کو فرق پتہ چلنا چاہیے. عثمان کو یہ لگا تھا کہ شاید اس کو بھی میں اسی ریس میں ٹریٹ کروں گا، وہ اسی امید سے آیا تھا. دیکھیں ہم اللہ کے حکم سے، مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا. یہ سمپل سمجھ لیں. طارق چوہان صاحب کو میں رسپیکٹ دیتا ہوں نا، تو وہ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزت دیتے ہیں. اگر یہاں جو دوست بیٹھے ہیں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ. وہ کیا اقبال کہتے ہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اقبال کہتے ہیں جذب باہم کا مطلب ہے اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے نا، تو محفل انجم ستاروں کی جھرمٹ بھی نہیں سج سکتا. ہاں بالکل. تو یہ جو مختلف گلدستہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، سٹارز دکھائی دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ ایک دوسرے کی قدر، ایک ڈیسنٹ ہم نے ایک مورل سٹینڈرڈ طے کیا ہوا ہے. تو چھچوریا چھپریا ویچ آ کے کہنا تینوں بھی کھوتے کوڑے برابر کر دئیے. بندہ بن، پہلے عزت سیکھو 4 لوگوں میں بیٹھنے کی. لیپ ٹاپ رکھ کر کیمرہ اوپن کر کے، تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں ہم اسی کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیں. عدنان کے ساتھ اس لیے فرق تھا اور میں سٹبن نہیں ہوا. حالانکہ چوہان صاحب میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر میں نارمل کسی ایسے جس طرح ہی آیا تھا عثمان کو زندیق ان کا مربی ہو، میں اس کے ساتھ اس چیز سے آگے جاتا ہی نہیں ہوں جب تک وہ یہ نہ کہے. جب میں نے کہا نا مرزا صاحب پیش کیا ہے، تو یہ کہتا مرزا صاحب نہ پیش کریں، آپ قرآن پیش کریں. تو میں اس سے آگے نہیں چلنا تھا کہ پہلے یہ کہو مرزا صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن کو مخالف ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تہاڈے مرزا صاحب کچھ نہیں ہے، قرآن سے پہلے بھی موجود سی، مرزا صاحب کی لینا ہے. ایگزیکٹلی. بشیر الدین کہتا ہے قرآن کا وہ مطلب، مرزا صاحب نے وہ آبویسلی کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر بشیر الدین نے کہا قرآن ہے ہی وہ جو مرزا صاحب پیش کریں. ہاں بالکل. تم کہتے ہو مرزا صاحب کو چھوڑ کے قرآن پیش کریں، تو پھر 2 لفظوں میں سے ایک چیز ہے، یا تمہیں مرزا صاحب پہ شک ہے یا پھر تمہیں مرزا صاحب پہ ہی شک ہے. دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اگر مرزا صاحب کو چھوڑو گے تو پھر نیا نبی آ جائے گا، تم مردہ کی طرح ہو جاؤ گے. مردہ. چوہان صاحب نے ایک مزیدار اچھی بات کی، میں اس کو تھوڑا سا مزید کریکشن اپنی حساب سے، مطلب کیونکہ فنی سی بات ہے مگر سچی بات ہے تو کہنا چاہوں گا. چوہان صاحب نے کہا، وہ شاید غالباً آئنسٹائن کو نیوٹن کی بات ہے نا، کہ آئی ایم ایٹ دی شور آف دا نالج پکنگ اپ پیبلس، کہ میں تو ابھی کنارے پہ کھڑا ہوں ساحل پر، اور میں تو ابھی علم کے سمندر کے کیا ایسے لوگ ہیں؟ تو یہ ان کے دل کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. نمبر 2، عقیدہ چھوڑنا مشکل ہے نا عباس بھائی، عقیدہ چھوڑنا کوئی چھوٹی سی بات میں جا رہا ہوں، میرے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اچھا فرض کر